لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد سے، یعنی یہ جو امامت مجھے ملے گی میری اولاد سے بھی کسی کو حصہ ملے گا۔ قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہے خلیل اللہ، اور خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو کچھ باتوں میں آزمایا، جو احکام دیے، جو حکم دیا وہ انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہیں لوگوں میں امام بنانے والا ہوں۔ یہاں امام سے مراد، امامت سے مراد نبوت نہیں، نبوت تو ان کو پہلے ہی حاصل تھی، تبھی تو آپ کے امتحان لیے گئے۔ امامت سے مراد وہ خصوصی صفات جو آپ کو عطا ہوئے اور انبیاء کا آپ کی اولاد میں ہونا، یعنی ان کو یہ شرف بخشا گیا کہ باقی جتنے نبی ہوئے ان کے بعد وہ ان کی اولاد میں ہوئے۔ دین موسوی، دین عیسوی، دین اسلام سب میں ان کا ذکر، اور بھی مفسرین نے یہاں پر بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد میں سے یہ کس کو ملے گا امامت کا منصب؟ تو فرمایا ظالم کو ہمارا عہد نہیں پہنچتا۔ ظالم فاسق کو بھی کہتے ہیں، فاسق کے معنی نافرمان، کافر کو بھی کہتے ہیں، خطا کار کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں تیسرے معنی مراد نہیں۔ اگر عہد سے مراد نبوت ہو تو ظالم سے مراد فاسق ہوگا، اور اگر عہد سے مراد دینی پیشوائی ہو تو ظالم سے مراد کافر ہوگا۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے خیر چاہنا، انعام چاہنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ یہ بھی بات اس سے واضح ہوئی۔ پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ کوئی کافر مسلمانوں کا دینی پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کو کسی بد عقیدہ کی اتباع، پیروی جائز نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سننے سے پہلے ایک بات یاد کر لیجئے کہ امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امامت صغرا اور ایک امامت کبریٰ۔ محلے میں مسجد کی امامت، کوئی شخص جو نماز میں امام بنے اس کو امامت صغرا کہتے ہیں، اور پوری ملت اور ملک کی قیادت کرنا یہ امامت کبریٰ، بڑی امامت ہے۔ ہم قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ظالم
इमामत का मुस्तहिक, ऊंची कहिएगा, नहीं। एक शख्स अगर जुल्म की वजह से, नाफरमानी की वजह से छोटी इमामत यानी इमामत सुगरा का अहल नहीं, तो क्या वो इमामत कुबरा का अहल हो जाएगा? नहीं होगा। आप तफसील में ना जाएं, दो चार छोटी बातें मुराद ले लें। शराब पीता हो, ज़िना करता हो, झूठ बोलता हो, गीबत करता हो और आपको मालूम हो, तो ऐसे शख्स को क्या आप मस्जिद में इमाम बनाएंगे? नहीं। तो फिर ऐसा शख्स पूरी मिल्लत का इमाम कैसे बन सकता है? क्योंकि कोई भी मनसब हो उसके लिए कुछ शराइत होती है। उन शराइत को भुला दिया जाए, पामाल कर दिया जाए, तो अंजाम फसाद होगा, खराबी, बर्बादी, तबाही। जो अहल नहीं है उसको मनसब दे देंगे तो फिर माहौल में अमन रह सकता नहीं। एक शख्स छुप छुपा कर कोई काम करता है और दूसरों को मालूम नहीं, उसके बारे में आप जब तक तहकीक ना हो जाए, गवाह ना मिल जाए, कोई कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं। हमने ये जान लिया कि इमामत सुगरा और इमामत कुबरा, उसके लिए अहलियत शर्त है, और वो क्या है कि वो जुल्म करने वाला ना हो बल्कि मुत्तकी हो, तकवा वाला हो, अदल वाला हो। तकवा दो मानों में, गुनाहों से बचना, अल्लाह से डरना। तो जो अल्लाह से डरेगा वो नाफरमानी से बचेगा। तो जो शख्स मुत्तकी नहीं है वो इमामत के लायक नहीं है, ये आपने जान लिया। अगर कोई शख्स जालिम है और जबरदस्ती अमीर या इमाम बन गया, अहल नहीं है, जालिम है, मुत्तकी नहीं है, आदिल नहीं है, अदल करने वाला नहीं है, ना अहल है, मगर अमीर बन गया, इमाम बन गया, जबरदस्ती आ गया या ठूंस दिया गया, मुसल्लत कर दिया गया, तो वो आदिल करार नहीं पाएगा, जालिम ही रहेगा। अब सवाल ये है कि उसके खिलाफ खुरूज करना, खुरूज करने का मतलब निकलना, उसके बारे में आवाज लगाना कि ये दुरुस्त नहीं है, उसके खिलाफ खड़े होना। अब इस पर जो उलमाए इस्लाम ने तहकीक जमा की है उसमें से कुछ मुख्तसरन आपके सामने पेश करता हूं। उन उलमा का तमाम अहादीस को, आयात को सामने रखकर ये कहना है कि ऐसा शख्स अगर अमीर बना दिया जाए, हालांकि वो आदिल और मुत्तकी ना हो, तो अब देखना है कि उसका फिस्क, उसका गुनाहगार होना, नाफरमान होना जाती और इनफिरादी हो, उसकी जात तक महदूद हो, उसका असर आवाम पर, निजाम पर, मुल्क के कारोबार पर न पड़ता हो। छुप छुपा के कर लेता है, जैसा कि अक्सर आप सुनते रहते हैं, हुक्मरान करते हैं, मगर निजाम हुकूमत पर,
امور حکومت پر، کاروبار حکومت پر، عوام پر اس کا اثر نہ ہو، صرف اس کا گناہ چھپ چھپا کے اس کی ذات تک ہو، تو اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ امراء ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں ذاتی حد تک عیاشی کرتے ہیں، مگر رعایا کے حقوق کے معاملات میں عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، کاروبار حکومت صحیح طرح چلاتے ہیں، تو ان کے خلاف خروج نہیں کیا جاتا۔ کچھ احادیث پیش کی جاتی ہے کہ ظالم اور فاسق کی بھی اطاعت کرو، تو اس میں یہی مراد ہے کہ اگر وہ چھپ چھپا کر کچھ کرتا ہے تو وہ اس کی ذات تک ہے، مگر اس کا ظلم و فسق دوسروں تک نہیں جاتا، تو پھر اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا اس پر خروج، ان پر خروج نہیں کیا جاتا۔ لیکن کسی شخص کا فسق، اس کی بد کرداری، اس کی نافرمانی اس کی ذات کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس کا اثر کاروبار حکومت پر، نظام پر بھی پڑے، ماحول کو بگاڑے، تو پھر مسلمان اگر طاقت رکھتے ہوں تو ایسے شخص کا ہٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر طاقت نہیں رکھتے، ایک آدمی بول رہا ہے باقی نہیں بول رہے، طاقت نہیں رکھتے، تو پھر صبر کریں اور دعا کریں کہ اللہ اس سے نجات عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی دیکھے کہ اس کے سامنے توحید نیٹ ورک دین کو بدلا جا رہا ہے، توحید نیٹ ورک اسلام انٹرنیشنل اسلامی کو بدلا جا رہا یوٹیوب ہے، چینل، نبی کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، اسلام کا نقشہ بدلا جا رہا ہے، تو وہ دیکھنے والا اگر طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ ایک حدیث میں فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کی ظالم کی مدد کس طرح، مظلوم کی تو سمجھ آ گئی کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے، مگر جو ظلم کر رہا ہے اس کی مدد کس طرح؟ فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ تو فرمایا کوئی دیکھے غلط ہو رہا ہے تو ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہاتھ سے روکے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرے، اور یہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے اس کو برا جانے۔ تو دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اضعف الایمان فرمایا، یعنی سب سے کمزور درجہ ہے صرف دل سے برا جاننا۔ پہلی بات ہاتھ سے روکے، دوسری بات زبان سے روکے، اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو دل سے برا سمجھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے سامنے جو کچھ ہوتا ہے ہم اگر اس کے خلاف بولتے نہیں تو پھر یہ قانون سن لیں کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس۔ یہ بھی حدیث شریف ہے کہ جو حق سے چپ رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ امام علی مقام، نواسہ رسول، سردار نوجوانان جنت، ریحان رسول، فخر کونین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
مجھ سے اور آپ سے اور ان تمام لوگوں سے دین کو زیادہ جانتے تھے. انہوں نے آغوش نبوت میں پرورش پائی تھی. ان کے تو گھر میں قرآن اترا تھا. انہوں نے تو آنکھ کھولی تھی تو نبی کا دیدار کیا تھا. ان کے بارے میں کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کو دین کے احکام معلوم نہیں تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آج ہم انہی سے سیکھے ہوئے اصول بیان کرتے ہیں. وہی تعلیمات جو وہاں سے آئی وہی بتاتے ہیں. امام پاک نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے ان کے نانا جان کے دین کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. خزاں چاہتی ہے کہ گلشن اسلام کو اپنا شکار کر لے. ان کا حق زیادہ تھا امام کا کہ وہ اس وقت اٹھتے اور اٹھ کر اس باطل قوت کا مقابلہ کرتے. امام پاک اگر چپ رہتے تو دنیا یہ کہتی جب نبی کے نواسے نے کوئی آواز بلند نہیں کی تو کیا ہم ان سے زیادہ ہیں؟ جب وہ مان رہے ہیں، چپ ہیں، تو آج ہم کیوں بولیں؟ انہوں نے اپنے کردار کو دنیا کے لیے مثال بنا دیا کہ اگر نبی سے میری قرابت زیادہ ہے، تعلق زیادہ ہے، میں نبی کے زیادہ قریب ہوں اور میری نسبت محترم ہے تو میرا کردار بھی محترم ہوگا. میں اس کردار کا مظاہرہ کروں گا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. لوگ اس کی مثال دیا کریں گے. امام عالی مقام نے شریعت کے اصولوں کے مطابق راست اقدام کیا. توجہ چاہتا ہوں. آپ کو میں ایک بات اور سمجھا دوں. ایک ہے عزیمت، عزم، ارادے سے عزیمت، اور ایک ہے رخصت. یہ دونوں لفظ یاد کر لیں، عزیمت اور رخصت. شریعت مطہرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جائے، ایسا موقع پیش آ جائے کہ آپ کے سامنے دو باتیں ہوں اور آپ جان بچانے کے لیے وقتی طور پر نامناسب بات کہہ لیں. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کلمہ کفر کہو، کفر کی بات کرو، اور آپ کو پتا ہے نہیں کریں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، آپ نقصان برداشت نہیں کر سکیں گے. تو دل ایمان پر مطمئن ہو، صرف زبان سے اوپر اوپر سے وقتی طور پر آپ وہ کلمہ کفر کہہ دیں اور جان بچا لیں. اس کو کہا جاتا ہے رخصت. کیا کہا جاتا ہے؟ اونچی کہیے گا. یہ کمزور بندے کے لیے، یا ایسا شخص کہ وہ طاقت نہیں رکھتا مقابلہ کرنے کی، جان بچا لیتا ہے اور رخصت پر عمل کرتے ہوئے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے. اس کو رخصت کہیں گے. وہ فوراً توبہ کرے گا، دل سے ایمان پر مطمئن تھا، ایمان پر رہے گا. لیکن آپ ڈٹ جائیں، جان دے دوں گا، کلمہ کفر نہیں کہوں گا، میرا کچھ بھی نقصان ہو میں برداشت کر لوں گا، لیکن غلط بات نہیں کروں گا. ڈٹ جائیں، جان دے دیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزیمت. کیا کہتے ہیں؟ عزیمت. دونوں باتیں آپ نے سن لی. ایک شخص کمزور ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، قوت اور اثر نہ رکھتا ہو،
وہ جان بچانے کے لیے رخصت پر عمل کر لے تو لوگ کہیں گے مجبور تھا، اس کے پاس چارہ نہیں تھا، اور کیا کرتا؟ اس کی بات کس نے سننی تھی؟ یہ مجبور تھا، اس کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ لیکن کوئی بہادر، کوئی مشہور شخص، کوئی طاقتور شخص، با اثر شخص اگر کمزوری کا مظاہرہ کرے تو لوگ کہیں گے اتنا بہادر ہو کے اس نے سستی کی، کمزوری دکھائی، بھاگ گیا، قدم پیچھے ہٹا لیا، اس کو تو مرد میدان بننا چاہیے تھا، اس کو تو بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ تو کوئی بہادر، کوئی شجاع، کوئی با اثر اہم شخصیت اگر رخصت پر عمل کرے تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ ذرا جائیے، پیچھے جائیے، کافر جمع ہو گئے، ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہا اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ اگر حکومت چاہتا ہے ہم اسے سرداری دینے کو تیار، دولت چاہتا ہے سونے چاندی اس کے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے سونا چاندی کا، کسی عورت کو چاہتا ہے اشارہ کرے وہ اس کو دے دیں گے، اسے کہو ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہے، ہم سب اب اتفاق کر کے متحد ہو گئے ہیں، ہم مزید برداشت نہیں کریں گے۔ ابو طالب کہتے ہیں میرا دل سینے میں دھڑکنے لگا اس شدت سے کہ مجھے لگا کہ میں اکیلا ان سے مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ حضور کے پاس آئے، آ کر کہا اے چچا کی جان، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ سہار نہ سکے، اٹھا نہ سکے، میں اکیلا ہوں، ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سنو، اس وقت یہ بڑے گرم ہیں، جوش میں ہیں، ان کا جوش کچھ دنوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا، تم اپنی تبلیغ کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے روک دو، جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر شروع کر دینا، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا مشورہ یہی ہے کہ ابھی کچھ دن خاموش ہو جاؤ۔ چچا نے جب بات کہہ لی، میرے آقا کریم فرماتے ہیں چچا بات پوری ہو گئی، اب میرا جواب سن لیں۔ یہ تو مکہ کے چند قبائل اور ان کے سردار ہیں، دنیا بھر کی تمام طاغوتی شیطانی قوتیں جمع ہو جائیں اور اتنی طاقتور ہو جائیں کہ سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پر، چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں مجھے اس دن اندازہ ہو گیا دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتے۔ نبی کی شجاعت کا آپ کو صرف ایک نمونہ دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما رہے تھے، آپ کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئیں۔ حضور ان بچوں کو کچھ دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں حسن کو میں نے اپنا حلم دیا، حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی۔ ان شہزادوں کو نبی کا حسن بھی ملا، جمال بھی ملا، کمال بھی ملا۔ یہ صورت دیکھنے میں بھی نبی کے جمال کے مظہر تھے، اپنے عمل میں بھی نبی کے کمال کے مظہر تھے۔ یہ مظہر جمال و کمال مصطفیٰ تھے۔
نبی پاک تو یہ فرمائیں کہ میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج، بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دیں، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم۔ تو اب شجاعت رسول کا مظہر کسی کمزوری کا مظاہرہ کرے تو پھر اعتراض ہو جائے گا کہ یہ تو نبی کی شجاعت کے مظہر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ نہیں، امام عالی مقام نے ثابت کر دیا، میں نے آغوش رسالت میں پرورش پائی ہے، میں شجاعت رسول کا مظہر ہوں، رخصت پر عمل نہیں کروں گا، عزیمت پر عمل کروں گا، اور آنے والی نسلوں کو بتا دوں گا کہ میں وہ ہوں جس نے نبی سے تربیت پائی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے دین کو مٹایا یا بدلا نہیں جا سکتا، دین میں خرابی نہیں لائی جا سکتی۔ میں کنبہ قربان کر دوں گا مگر نانا جان کے دین کا نقشہ نہیں بدلنے دوں گا۔ امام نے عزیمت پر عمل کر کے مثال قائم کر دی، رہتی دنیا تک اپنے کردار کو یادگار بنا دیا۔ امام عالی مقام سیدنا حسین، اب آپ ان کے موقف کو سمجھیے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یزید کی برکرداری دیکھی ہوئی تھی، وہ اس کی بارے میں تمام باتیں جانتے تھے، اور پھر اس یزید نے کیا کچھ نہیں کیا، تاریخ کے صفحات آج آپ کے سامنے ہیں۔ امام اس وقت چپ رہتے، یزید کی بیعت کر لیتے، رخصت پر عمل کر لیتے، جان بچا لیتے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، آپ کو کسی نہ کسی علاقے کی سربراہی بھی ملتی، مال بھی ملتا، جان بھی بچتی، مگر دین اپنی اصل پر باقی نہ رہتا۔ قیامت تک ہر ظالم، فاسق، فاجر، جابر کی بیعت جائز ہو جاتی۔ لوگ کہتے جب فرزند رسول نے بیعت کر لی ہم کیوں نہ کریں، ہم کوئی ان سے زیادہ نہیں۔ امام نے رہتی دنیا تک اس ظلم اور جبر کے پنپنے کی راہیں مسدود کر دی، مسدود کے معنی بند کر دی۔ امام نے اپنے آپ کو مثال بنا دیا کہ دیکھو، جن کے دل پختہ ہوتے ہیں، جن کی زبان اور دل ایک ہوتا ہے، جن کے دل میں ایمان نقش ہوتا ہے، جو اللہ کی مدد والے ہوتے ہیں، جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ جان دینے سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی رضا اختیار کرتے ہیں، اور رضا الہی کے لیے جان دینا شکست نہیں ہے، یہ وہ فتح ہے جو کسی کا حصہ ہوتی ہے۔ امام علی مقام کے اس موقف کو سمجھیں۔ آج کچھ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کون؟ تمہارا تعارف کیا ہے؟ تمہاری تعریف کیا ہے؟ تم کیا امام کے موقف کو سمجھتے ہو؟ اگر تم دین کو نہیں سمجھتے تو تم امام کو نہیں سمجھتے۔ امام، ان کا کردار، ان کی نسبتیں بتا رہی ہیں کہ وہ مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ دین کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے دین کے مطابق قدم اٹھایا تھا۔ کربلا کو اقتدار کی جنگ کہنے والے ناواقف ہیں، ظالم ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ امام کو اور ان کی قربانی کو سلام کرو۔ آج دین اپنی اصل پر باقی ہے تو یہ امام کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ وہ اگر قربانی نہ دیتے تو یہ گلشن اسلام خزاں کا شکار ہو جاتا۔ وہ میرے اور آپ کے محسن ہیں، ہم ان پر اعتراض کریں؟ عجیب سی بات ہے۔
تو جو اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے دین کو نہیں سمجھا. جب دین کو نہیں سمجھا تو امام کو کہاں سمجھ پائیں گے؟ جب تک دین کی سمجھ نہ ہو امام سمجھ میں نہیں آ سکتے، ان کا موقف سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں نے آپ کو بہت مختصراً بتا دیا کہ ظالم مستحق امامت نہیں، اور اس کی امامت کو قبول کر لینا. وقتی طور پر جو کمزور ہوں وہ رخصت پر عمل کر کے قبول کر لیں تو وہ ان کا موقف، لیکن صاحبان عزم اولو العزم وہ لوگ کبھی باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. امام نے بتا دیا میں شجاعت رسول کا مظہر ہوں، میں کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کروں گا. اور انہوں نے تقوی کی بقا کے لیے، دین کے اصولوں کو باقی رکھنے کے لیے قربانی دی ہے. ہم ان کو سلام کرتے ہیں، رہتی دنیا تک ان کو سلام کیا جائے گا. جو اعتراض کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہ مختصراً میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو امام کا کردار سمجھنے میں آسانی ہو. واقعات کی میں یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں. جو چیز ہونے والی ہوتی ہے اس کے اسباب بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. ابھی امام پاک دنیاوی عمر گنتی کے لحاظ سے جس کو بہت چھوٹی عمر کہتے ہیں، دودھ پیتے بچے تھے. حضور نے اس وقت اعلان فرما دیا تھا میرے بعد میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اور حضور نے اس جگہ کی مٹی بھی حضرت ام سلمہ اپنی بیوی کو دی تھی. ان کو کیوں دی تھی؟ نبی کو پتا تھا اس وقت تک یہی دنیا میں موجود ہوں گی، باقی بیویوں کو نہیں، انہی کو دی. پتا تھا کہ یہ موجود ہوں گی. ان سے فرمایا اس کو شیشے میں یعنی بوتل میں رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا. سب جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہونا ہے. کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت نیابت 30 برس ہوگی. حضرت ابو بکر 2.25 سال، حضرت عمر فاروق 10 سال کچھ مہینے، حضرت عثمان غنی 12 برس اور کچھ مہینے، حضرت علی 6 سال اور کچھ مہینے، امام حسن کے 6 مہینے شامل کریں یہ 30 برس بنتے ہیں. فرمایا اس کے بعد ملوکیت بادشاہت ہو جائے گی، خلافت نہیں رہے گی. ان پر خلفائے راشدین پر خلافت علی منہاج النبوت کا دور مکمل ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور جس سے اللہ راضی، میں اور آپ اس سے ناراض ہو سکتے نہیں. وہ صحابی ہیں، ان کی صحابیت یہ وہ شرف ہے جس کے بعد مجھے اور آپ کو ان کے خلاف کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہونی چاہیے. کوئی کہے کہ نہیں صحابی کا بیٹا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن کہتا ہے انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں ہیں. تو جب نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی بدعملی کی وجہ سے اہلیت اور اس شرافت سے نکل گیا تو پھر یزید پلید کو صحابی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی عزت نہیں رہی، کیونکہ اس نے جو بدعملی کی اس کی وجہ سے وہ بھی اس شرافت سے نکل گیا. وہ
صحابی نہیں ہے یزید؟ کیونکہ صحابی تو اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان والا ہو کر نبی کی صحبت پائی ہو اور اس شخص کا انتقال بھی ایمان پر ہوا ہو. یہ تو حضور کے کتنے 15 برس کے بعد تو پیدا ہوا ہے. تو آج اگر کوئی لیڈر کہلانے والا اس کو صحابی کہتا تو اس کو صحابی کے معنی بھی معلوم نہیں. حضرت امام حسین کے نانا نبیوں کے سردار، باپ ولیوں کے سردار، ماں سارے جہانوں اور جنت کی عورتوں کی سردار، خود جنت کے نوجوانوں کے سردار. یزید کے پاس اس میں سے کون سی خوبی ہے؟ اس کی ماں تو غیر مسلم تھی، اس کی ماں کا نام میسون تھا، مسلمان بھی نہیں تھی. وہ شراب وہ پیتا تھا، قمار، دوسری برائیاں، میں وہ لفظ بھی زبان پر نہیں لانا چاہتا، وہ سارے کام وہ کرتا تھا. جنہوں نے اس کی تعریف کرنا چاہیے ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ وہ سارے یہ کھیل تماشے اور خرابیاں کرتا تھا. اس کو اگر کوئی شہزادہ کہنا چاہے، اس کو اگر کوئی شرف دینا چاہے تو اس سے اندازہ کر لینا کہ ایسے شخص کے اندر کچھ خرابی ہے. ایمان والا یہ جانتا ہے کہ جو نبی کے ایک بال کو بھی ستائے گا جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا. تو جس نے نبی کی آل کو بھوکا پیاسا ذبح کیا، کروایا، اس پر خوش ہوا، کیا اس کے لیے کوئی مسلمان رعایت سوچ سکتا ہے؟ آج یزید کے بارے میں جن لوگوں کے پاس نرمی اور رعایت ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں. انہیں نہیں پتا یہ رسول کو کتنی ایذا دے رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو سخت احکام ہیں انہیں معلوم ہونے چاہیے. سلام ہو خطیب اعظم کی ذات پر. انہوں نے زندگی بھر نہ صرف یہ بیان کیا بلکہ ایک کتاب یادگار بنا کر گئے جس کا نام ہے امام پاک اور یزید پلید. وہ کتاب موجود ہے، اردو میں موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے، سندھی میں موجود ہے. انہوں نے ثابت کیا دلائل کے ساتھ، اور کامیابی کیا ملی؟ اس کتاب کو لکھنے کی کامیابی کیا ملی؟ میرے بھائی محمد سبحانی سے آپ لوگ واقف ہیں. بہت چھوٹا تھا وہ، خسرہ جس کو کہتے ہیں بچوں کو ہو جاتا ہے، میزلز، اس کی بیماری میں وہ بیمار تھا. ان دنوں والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا. یہ کتاب وہ لکھ چکے تھے. خواب دیکھا کہ میرا وہ بھائی والد صاحب آرام کر رہے ہیں گھر میں، ان کو جگانے آیا اور آ کر کہا حضرت امام زین العابدین آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو والد صاحب خواب میں میرے بھائی کو کہتے ہیں انہیں ادب سے بٹھاؤ، میں وضو کر کے آتا ہوں. نواسہ رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، تو میں وضو کر کے آتا ہوں. تو بھائی دوبارہ آیا اور آ کر کہا وہ سلام کہہ گئے ہیں کہ ہمیں ابھی جلدی ہے، ہم پھر آئیں گے. ان کا تشریف لانا، سلام کہنا، یہ والد صاحب کی محنت کے قبول ہونے کی نشانی ہے. الحمدللہ والشکر للہ. ہم لوگ ان نسبتوں پر ناز کرتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس یزید کے لیے رعایت، انہیں صرف ایک ہی بات سنا دیتا ہوں. لیاقت آباد میں اور کیماڑی میں 2 جگہ یہ واقعہ ہوا. دیکھنے والے ابھی زندہ موجود ہیں. والد صاحب تقریر کر رہے تھے، دوسروں کا چھوڑا ہوا ایک شخص مجمع میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا
اور کہنے لگا یزید جنتی ہے۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی آواز جملوں سے اندازہ کر لیا کہ اس کو تو کچھ معلوم نہیں ہے، جس نے بھیجا ہے اس نے اتنے ہی لفظ سکھائے۔ کہنے لگا بخاری میں حدیث ہے یزید جنتی ہے۔ والد صاحب نے کہا تو اس لائق نہیں کہ میں تجھ سے حدیث کے مطابق بات کروں، ایسا کر اس بڑے مجمع کے سامنے میں بھی دعا کرتا ہوں، تو بھی دعا کر۔ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میرا حشر امام اور ان کے غلاموں کے ساتھ کرے، تو اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگ، تجھے اس پر اتنا یقین ہے تو اپنا حشر اس کے ساتھ مانگ۔ ہزاروں کا مجمع دیکھ رہا تھا، وہ ایک طرف نکل گیا، یہ دعا کرنے پہ راضی نہیں ہوا۔ خود بتا دیا اس نے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ یزید کا کیا حال ہونا ہے اور اس کے ساتھ کیا بیتنی ہے۔ تو ایمان والو صرف سن لو اتنی بات، جو امام پر اعتراضات کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ بات بہت پھیل جائے گی۔ ان کے اعتراض بودے ہیں، یہ لوگ بونے ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ امام پاک کو تو پوری امت سلام کر رہی ہے، صحابہ سلام کر رہے ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اولیاء، علماء، صلحاء، امام کا نام زندہ۔ اور میں اردو میں ایک جملہ کہتا ہوں سمجھداروں کے لیے کافی، یزید تھا، امام ہے۔ یزید تھا، امام، اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے تمہیں؟ وہ تھا، وہ ایک دن کی یا ایک پل کی حکومت کر کے چلا گیا، امام آج بھی دلوں پہ راج کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا وہ لوگ جو امام عالی مقام کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں انہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ 60 ہجری میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دمشق ملک شام کا مشہور شہر جس کو انگلش والے ڈماسکس کہتے ہیں، وہ ان کا پایہ تخت تھا، وہاں ان کی وفات، آج بھی ان کی قبر دمشق کے قبرستان میں موجود ہے۔ رجب کے مہینے میں وہ انتقال کر گئے۔ یزید تخت نشین ہوا کیونکہ خلافت ختم ہو گئی تھی، اب بادشاہت تھی کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا، یہ بادشاہت میں ہے، خلافت میں نہیں، وہ جانشین ہو گیا۔ آئیے آپ کو 2-3 باتیں سنا دوں، ذرا سن لیں۔ بخاری شریف میں باب ہے، چیپٹر، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ سفہاء، کہ حضور نے فرمایا میری امت ہلاک ہوگی چند بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں۔ لفظ لونڈا میں کہہ رہا ہوں، آپ کو شاید پسند نہ ہو، تو یہ یعنی زیادہ بڑی عمر نہیں، کم عمر والے نوجوان لڑکے جو بے وقوف ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صادق المصدوق، سچ بیان کرنے والے، سچ لانے والے، سچائی کا بول بالا کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا میری امت چند قریشی لونڈوں لڑکوں کے ہاتھوں تباہ ہوگی، ان میں مروان کا نام بھی لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک ایک کا نام لے سکتا ہوں کہ وہ کون کون لڑکے ہیں، مگر
آپ نے فرمایا میں کسی وجہ سے نام نہیں لے رہا، ڈر اور فساد کی وجہ سے کہ آپس میں کچھ تو خون شروع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، فرمایا اعوذ باللہ من عبارت الصبیان، قالوا وما عمارت الصبیان، قال ان اطعتموہم ہلکتم اے فی دینکم وان عصیتموہم اہلکوکم اے فی دنیاکم بإزہاق النفس او بإزہاق المال او بہما۔ فتح الباری میں روایت موجود، فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں لونڈوں کی حکومت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، پوچھا گیا حضور یہ لڑکوں کی لونڈوں کی حکومت کیا ہے؟ فرمایا اگر ان کا کہنا مانو گے تو دین میں ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر ان کا کہنا نہیں مانو گے دنیا میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی کہنا مانو گے دین جائے گا، نہیں مانو گے تو دنیا جائے گی۔ فرمایا تمہاری جان بھی لیں گے، تمہارا مال بھی لیں گے، یا دونوں لے لیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں، اب آگے سنیے حدیث شریف، فرمایا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو اللہ نے سب کچھ علم عطا فرمایا تھا، تعوذوا باللہ من سنۃ 60 ومن عمارت الصبیان، فرمایا اللہ کی پناہ مانگا کرو 60 ہجری سے اور لونڈوں کی حکومت سے۔ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں، البدایہ والنہایہ، بڑی مشہور کتاب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون خلف من بعد 60 سنہ، میرے بعد جو آئیں گے 60 ہجری میں، وہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، نمازوں کو ضائع کریں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، اور جہنم کی وادی غی میں ملا دیے جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے بتائیے 60 ہجری میں کون تخت نشین ہوا تھا؟ سننا چاہتا ہوں۔ یزید۔ اور حضور 60 ہجری اور لونڈوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگ رہے، میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ یہ یزید تخت نشین ہو گیا۔ تخت نشین ہوتے ہی اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ اس کو 3 افراد سے اور 2 علاقوں سے بہت زیادہ ڈر تھا۔ ایک تو حجاز سے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ حجاز کہتے تھے، اور ایک عراق سے، کہ عراق والے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ پھر کہیے گا۔ شیعہ کے معنی پارٹی کے بھی ہیں، شیعہ کے معنی محب کے بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے، حضرت علی کی پارٹی عراق والے، یہ کہتے تھے۔ تو اس کو ان 2 علاقوں سے اور 3 ہستیوں سے ڈر تھا۔ پہلی ہستی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، دوسری ہستی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، اور تیسری ہستی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان 3 سے اس کو ڈر تھا کہ انہوں نے میری بیعت نہیں کرنی، یہ اگر خلافت کا کہیں دعویٰ کر بیٹھے، اعلان کر بیٹھے، تو حجاز کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، عراق والے بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، میری حکومت ہل جائے گی۔ اس نے پہلا کام تخت پر بیٹھتے کیا کیا؟ مدینہ منورہ میں عامل
جس کو آج کی زبان میں گورنر کہیں گے، اس کا نام تھا ولید بن عتبہ، اس کو پیغام بھیجا کہ فوراً ان تینوں کو بلاؤ اور میری بیعت لو، اگر بیعت کر لے تو ٹھیک، ورنہ ان کو پکڑ لو، ان کو چھوڑنا نہیں۔ اس وقت وزیر اعلیٰ تھا مروان، جس کے بارے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ اس پر لعنت کی گئی، اور وہ ان لڑکوں میں شامل جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ہاتھوں سے میری امت ہلاک ہوگی۔ یہ مروان اس وقت وزیر اعلیٰ تھا۔ ولید کو جب پیغام پہنچا، اس زمانے میں یہ ایس ایم ایس نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، اونٹ گھوڑے پر قاصد جاتے تھے پیدل سفر کر کے، پیغام پہنچا۔ یہ ہستیاں اس وقت مسجد نبوی میں تھی، دیندار لوگوں کو ملنے کی بہترین جگہ مسجد۔ وہ ولید کا قاصد، گورنر کا جو نمائندہ تھا، وہ مسجد آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین تشریف فرما تھے۔ اس نے گورنر کا پیغام دیا کہ گورنر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام نے اس کو فرمایا تم چلو، ہم ابھی مسجد میں ہیں، تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ امام نے عبداللہ بن زبیر سے کہا یہ وقت ملاقات کا نہیں ہے، اس وقت وہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا، اس وقت مجھے اور تمہیں اچانک بلانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے یوں لگتا ہے امیر معاویہ وفات پا گئے ہیں، یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور ہم سے بیعت طلب کرنی ہے، تو کیا کیا جائے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا آپ بتائیے۔ امام نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، کہیں بات بگڑ نہ جائے اور کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے تو میں جا کے معلوم کرتا ہوں کیا صورتحال ہے۔ امام چند جوانوں کو لے کر، 50 کے قریب بھی لکھا ہے، آپ دارالعمارت جس کو گورنر ہاؤس کہنا چاہیے، تشریف لے گئے۔ ساتھیوں سے فرمایا تم یہاں رہو، اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو اندر آ جانا۔ آپ تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو بٹھایا، امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی، آپ نے استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس نے کہا جی یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور اس نے آپ سے بیعت مانگی ہے۔ فرمایا مجھ جیسے شخص کا اکیلے بیعت کرنے کا کیا مطلب؟ تم یزید کی تخت نشینی کا اعلان کرو، مدینے والے دوسرے لوگ فیصلہ کر لیں گے، پھر میں بھی سوچ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھ جیسا شخص چپکے سے اکیلے بیعت نہیں کرے گا۔ ولید نے کہا جی حکم تو میرے پاس بہت سخت آیا ہے، آپ سوچ لیں اس انکار کا انجام کیا ہوگا۔ فرمایا تم میری فکر نہیں کرو، اپنا کام کرو۔ مروان وہاں بیٹھا ہوا، اس نے ولید کے کان میں کہا اس وقت یہ اکیلے ہیں، ان کو پکڑ لو، بیعت کرتے ہیں ٹھیک، ورنہ قتل کر دو، بعد میں یہ تمہارے ہاتھ میں آنے والے نہیں۔ امام اس کی یہ بات سن لیتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ آپ کے لہجے کا روب ایسا تھا، انہوں نے گردنیں جھکا لی، کچھ بولے نہیں۔ آپ نفرین کرتے ہوئے باہر آ گئے، گھر میں جا کر گھر والوں سے کہا ہمیں مدینہ منورہ سے جانا ہوگا، یہ نبی کا شہر ہے، نانا جان کا شہر ہے، میں یہاں امن کے خلاف کچھ ہوتے دیکھ سکتا نہیں، خون ریزی، قتل و غارت، فساد مجھے گوارا نہیں۔ مکہ جائے امن ہے، قرآن میں ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو مکہ میں آ گیا امن میں آ گیا۔ میں جا رہا ہوں مسجد نبوی نانا جان کو سلام کرنے، پھر بقی جاؤں گا اماں جان کو سلام کرنے، تم سب سامان باندھو، ہم آج ہی رات یہاں سے مکہ چلے جائیں گے۔ امام مسجد نبوی شریف آئے،
2 رکعت ادا کی، اپنے نانا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آئے اور سلام کہا۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے۔ کہا رو کر سلام اے تاجدار عالم امکان، سلام اے سید عالم، سلام اے سرور ذیشان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، ذرا حجرے سے نکلو اے مکین گنبد خضرا، ذرا دیکھو تو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا، یزیدی دور ہے اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں، میں قرباں اے مجھے نازو نعم سے پالنے والے، مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے، ہے میرے پیارے نانا، مجھے کندھوں پر اٹھانے والے نانا، میری خاطر سجدوں کو لمبا کرنے والے نانا، آپ کے شہر مدینہ منورہ میں رہنا اب میرے لیے مشکل بنا دیا گیا۔ حضور آپ مجھے چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، میرے لاڈ اٹھایا کرتے تھے، اب یزیدی دور ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو سخت صورتحال کا سامنا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہاں سے جاؤں، ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا، ہمیں نظروں میں اپنی صاحب معراج رکھ لینا، بس اب قبلہ دین مجھ کو جانے کی اجازت ہو، لب اطہر سے فرما دو حسین اب جاؤ رخصت ہو، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ توحید نیٹ ورک کی اندازہ اسلامی کیجئے آواز، اس وقت توحید نیٹ امام ورک کی کیا کیفیت انٹرنیشنل اسلامک یہ وہی یوٹیوب مدینہ چینل ہے جس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، یہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے، یہیں آپ کی والدہ ماجدہ آرام فرما، یہیں آپ کے بڑے بھائی امام حسن آرام فرما۔ امام سلام کر رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، وہاں سے نکلے بقی شریف آئے، اپنی والدہ ماجدہ کو سلام کیا، ان سے اجازت لی، اپنے بھائی کو سلام کیا، راتوں رات امام مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ توجہ، امام اگر حکومت چاہتے مدینہ میں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کر سکتے تھے یا نہیں؟
وہاں سب صحابہ موجود، دوسرے لوگ موجود، آپ کے سارے ہم ہی وہاں موجود۔ امام کے پیش نظر اقتدار نہیں تھا۔ اگر آپ کو اقتدار چاہیے ہوتا آپ کبھی مدینہ نہ چھوڑتے، مگر ان کے پیش نظر اقتدار نہیں تھا۔ یہ مدینہ آپ کو کس قدر پیارا تھا مگر آپ کو چھوڑنا پڑ گیا۔ ہاں نگاہ غور سے دیکھ اے گروہ مومنی، جا رہا ہے کربلا خیر البشر کا جانشین، آسماں ہے لرزہ بر اندام جنبش میں زمین، فرق پر ہے سایہ افغن شاہ پر روح الامین، اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو السلام، اے مدینہ کی نظر افروز گلیو الوداع۔ امام علی مقام مدینہ منورہ سے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ یزید کو اطلاع ملی، گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے امام کو گرفتار نہیں کیا بلکہ جانے دیا۔ اس نے پوچھا تم نے کیوں نہیں ان کو پکڑا؟ اس نے کہا صرف آپ کی خاطر میں نواسہ رسول کی بے ادبی نہیں کر سکتا تھا، وہ آل رسول ہے، نبی کے شہزادے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں گورنری سے ہٹاتا ہوں۔ ان کو معزول کر دیا گیا۔ اس کی جگہ عمر بن سعید اشدق مدینے کا حکمران بنا دیا گیا۔ حاکم مکہ یزید بن یحییٰ تھے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ عمر بن سعید بن عاص کو گورنر بنا دیا گیا۔ امام مکہ پہنچے، مکہ والوں نے آگے بڑھ کر خوش دلی سے استقبال کیا۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ مکہ والوں کے لیے بڑی خوشبختی کہ امام آتے عمرہ کر کے چلے جاتے، اب ہمارے پاس رہنے آئے ہیں، وہ بڑے خوش ہوئے۔ جب امام مکہ پہنچے، حضرت علی کے زمانے میں دارالخلافہ کوفہ تھا عراق میں، ان کو پتہ چل گیا عراق والوں کو کہ امام پاک نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس کو امیر تسلیم نہیں کیا، اور مکہ مکرمہ آ گئے۔ انہوں نے خط لکھے۔ اس زمانے میں یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا جو آج کا نظام ہے یہ نہیں تھا، میں بتا چکا، اونٹ گھوڑوں پر سفر، پیدل سفر۔ خط آئے آپ کے پاس 1 2 3 4 5۔ ہمارے اہل سنت کی روایات کے مطابق 150 خط آیا۔ کتنا؟ اس زمانے میں 150 خط بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ شیعہ کتابوں کے مطابق 12,000 خط آئے، ان کی کتابوں میں 12,000 لکھے ہیں۔ ان خطوں میں کیا لکھا ہوتا تھا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس کو امیر تسلیم نہیں کیا، وہ واقعی اس لائق نہیں، ہم آپ کو اپنا امیر اور امام سمجھتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، آپ مکہ نہ ٹھہریے، ہم آپ کے باپ کے بھی شیعہ، آپ کے بھائی کے بھی شیعہ، آپ مکہ نہ ٹھہریے، یہاں آ جائیے، ہم آپ پر جان بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے، آپ کی بیعت کریں گے۔ اس طرح کے خط آنے لگے۔
پھر خطوں کا مضمون بدلنے لگا. اگر آپ نے ہماری دعوت قبول نہیں کی مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑے گی. کل قیامت کے دن اللہ نے اگر پوچھ لیا تو ہم کہہ دیں گے ہم نے نواسہ رسول کو دعوت دی تھی, انہوں نے ہماری دعوت قبول نہیں کی, مرتا کیا نہ کرتا, ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑی. پھر ہماری بیعت کا وبال بھی آپ پر ہوگا, آپ کو جواب دینا ہوگا. پھر وفد آنے لگے, لوگ گروپ بن کر آنے لگے, ڈیلیگیشن آئے, 4 کا گروپ, 10 کا گروپ, 15 کا گروپ, انہوں نے بھی آ کر قسمیں اٹھائیں, جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا. امام علی مقام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. کیا کیا؟ اونچی باتیں میری یاد رکھنا, بھول نہ جانا. مشورہ کیا, کیا کروں, میرے پاس یہ خطوط آئے, یہ وفود آئے, یہ صورتحال ہے. سب نے کہا کہ کوفہ نہ جائیے گا. کوفہ, اونچی بولیں, کوفہ والے بھروسے کے لائق. ایک صحابی کا قول دکھا دو کہ اس نے یہ کہا ہو کہ آپ جو کھڑے ہونا چاہتے ہیں, یزید کے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں, یہ درست نہیں, آپ کو چاہیے چپ کر کے بیٹھیں یا اس کی بیعت کریں ورنہ خاموش رہیں. نہیں کہا تو اتنا کہ کوفہ والے بھروسے کے لائق. آج یزید کے حامی کہتے ہیں صحابہ نے روکا, پھر بھی امام نہیں رکے, تو صحابہ نے کیوں روکا یہ بھی تو بتاؤ نا. صحابہ نے اس لیے نہیں روکا کہ امام کا نکلنا غلط ہے, انہوں نے اس لیے روکا کہ کوفہ والے بھروسے کے لائق. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام نے اس کے لیے اتمام حجت, تاکہ کوئی اور اعتراض کی گنجائش نہ رہے, اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. تو میرے بھائی ہو, میرے قرابت دار رشتہ دار ہو, میں تم پر بہت زیادہ اعتماد کر سکتا ہوں, میرے نمائندہ بن کر کوفہ جاؤ اور وہاں جا کر بچشم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو, تسلی کرو, اور پھر مجھے خط لکھنا یا آ کے بتانا تو میں بھی آ جاؤں گا. یہ اتمام حجت ہو رہا ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے خط لکھ کر دیا کوفہ والوں کے نام کے, کوفہ والوں میں یہ تمام تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا, ایک ایک بات کا حوالہ, کون سی بات کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کے حوالے کے ساتھ. یہ اردو میں آپ کو اس موضوع پر اس سے بہترین کتاب نہیں ملے گی. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں سنا رہا, وہ لوگ جو کہتے ہیں کمنٹری کر رہے ہیں, کتابوں سے باقاعدہ جمع کر کے ذمہ داری سے بات ہو رہی ہے. مسلم بن عقیل کو خط دیا کوفہ والوں کے نام کے, کوفہ والوں میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں, تمہارے لوگ میرے پاس آئے, تمہارے خط میرے پاس آئے, تم لوگ ایک فاسق فاجر ظالم کے خلاف میرا ساتھ دینا چاہتے ہو, اگر اپنے وعدے پر قائم ہو ان کی بیعت کرو, یہ تسلی کر کے اگر مجھے لکھ دیں گے تو میں بھی آ جاؤں گا. یہ امام کا خط, اس کا پورا متن موجود ہے, وہ لے کر چلے. جب جانے لگے, کچھ کتابوں میں ہے کہ ان کے 2 بیٹے بچے تھے چھوٹے چھوٹے, محمد اور ابراہیم ان کا نام, انہوں نے ضد کی کہ ہمیں ساتھ لے کر جائیں. کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ انہوں نے ان کو بھی ساتھ لے لیا. یہ تحقیق اور جائزے کے لیے روانہ ہوئے. کوفہ پہنچے, وہاں پر مختار بن عبیدہ ثقفی بڑا مشہور شخص تھا, اہل بیت سے بھی محبت رکھتا تھا, کوفہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا, اس کے ہاں گئے, اس نے آپ کو ویلکم کیا, مرحبا کہا. لوگوں کو پتا چل گیا کہ امام حسین نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے, لوگ بیعت اور عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے, جیسے کہتے ہیں نا, ہجوم ہو گیا.
کیا اظہار ارباب حقیقت نے مسرت کا، ہوا سامان گھر گھر خیر سے مسلم کی دعوت کا، بکثرت نزد مسلم لوگ آئے شادماں ہو کر، امام پاک کا یہ خط سناتے ترجمہ ہو کر، ترقی رات دن ہونے لگی اہل عقیدت کی، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی، موافق جب فضائے کوفہ مسلم کو نظر آئی، جماعت لڑنے مرنے کے لیے بھی مستعد پائی، لکھے حالات سب مسلم نے فرزند پیمبر کو، بلایا جانب کوفہ حسین و آل حیدر کو، چند دنوں میں 18,000 افراد نے بیعت کر لی۔ بیعت کرتے ہوئے قسمیں اٹھاتے تھے، جان مال قربان کرنے کا یقین دلاتے تھے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ حضرت مسلم نے کہا ابھی مجھے آئے 8-10 دن نہیں ہوئے، 18,000 نے بیعت کر لی ہے اور سلسلہ جاری ہے، جب مجھ سے اتنی محبت سے پیش آ رہے ہیں، امام آئیں گے تو کتنی عقیدت کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے خط لکھ دیا، حالات لکھ دیے اور دعوت دے دی۔ ادھر قاصد وہ خط لے کر مکہ روانہ ہوا، ادھر قضاء و قدر کے وہ احکام جو نافذ ہو چکے تھے اپنا رنگ دکھانے لگے۔ عبداللہ بن مسلم، عمارہ بن ولید، یہ 2 افراد کوفہ میں، انہوں نے یزید کو خط لکھا، تو وہاں بیٹھا مزے کر رہا ہے، یہاں تیرے خلاف محاذ بن چکا ہے، حسین کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے اور اتنے لوگ وہاں جمع ہیں، اگر تو بے خبر رہا تو یہ تیرے اقتدار کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گے، فوراً کارروائی کر۔ ادھر ابھی مکہ خط نہیں پہنچا، ادھر یزید کے پاس خط پہنچ گیا، وہ طیش میں آیا۔ عبید اللہ بن زیاد، اس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے، اس کا پورا نام نہیں لیا جاتا، پورا نام عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد۔ اس کو یزید نے بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا، اس کو بلا کر کہا بصرہ کے ساتھ ساتھ میں تجھے کوفہ کا بھی گورنر بناتا ہوں، جا کر تجھے جو کچھ کرنا پڑے کر، اور میرے خلاف جو محاذ بنا ہوا ہے اس کو ختم کر۔ تاریخ کامل عربی میں موجود، اردو میں موجود، اس میں یہ بات موجود، ابن زیاد نے خود کہا مجھے یزید نے اشارہ کیا تھا حسین کو قتل کرنا پڑے تو کر دینا۔ جو یزید کے حامی ہیں ان کو سنا رہا ہوں یہ بات۔ کوفہ میں اس وقت جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے، ان کو معزول کر دیا گیا۔ ابھی ان تک اطلاع نہیں پہنچی، لیکن ابن زیاد کو تقرر نامہ اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا، اس کو اختیارات عام ٹوٹل جتنے کہتے ہیں نا تمام اختیار دے دیے۔ اس کے ساتھ 500 افراد تھے، بصرہ جانے کی بجائے یہ روانہ ہوا کوفے کے لیے، اس کے کچھ ساتھی چھوٹ گئے، پھر یہ بصرہ پہنچا، بصرہ سے آگے جب نکلنے لگا باقی بھی رہ گئے۔ اس نے چال چلی دھوکہ دینے کے لیے، 20 آدمی ساتھ لیے،
اور بجائے عراقی لباس کے اس نے حجازی لباس پہن لیا. وہ راستہ جو بصرہ سے کوفہ آتا تھا اس کو بدل کر وہ راستہ جو مکہ سے کوفہ آتا تھا وہ اختیار کیا. ادھر لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت مسلم خط لکھ چکے ہیں, امام خط ملتے ہی آ جائیں گے. وہ روزانہ راستوں پر جا کر انتظار کرتے تھے, شوق محبت کا اظہار. ایک رات انہوں نے دیکھا کہ کچھ سوار آ رہے ہیں, اونٹوں پر ہیں, حجازی لباس ہے. انہوں نے امام کے لیے نعرے لگانے شروع کر دیے, مرحبا بک یبن رسول اللہ قدمت خیر مقدم, اے رسول اللہ کے بیٹے مرحبا مرحبا ویلکم. یہ سب ابن زیاد دیکھ رہا تھا. اس کو پتا چلا کہ جو باتیں پہنچی ہیں وہ غلط نہیں, واقعی یہاں پر لوگوں کا یہ حال ہے. یہ لوگوں کے پاس رکا نہیں, ان سے سلام دعا نہیں لی, تیزی سے چلتا رہا. لوگ عقیدت میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اگر فرزند رسول ہیں تو جائیں گے وہاں جہاں حضرت مسلم ٹھہرے ہوئے ہیں. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ سیدھا گورنر ہاؤس کی طرف جا رہے. انہوں نے سمجھا شاید فوراً قبضہ کرنا چاہتے ہیں, وہ پھر بھی پیچھے آئے. رات کے وقت گورنر ہاؤس کا دروازہ جب اس نے کھٹکھٹایا ابن زیاد نے, اندر سے حضرت نعمان بن بشیر نے کہا اے فرزند رسول یہاں نہ آئیے, میں اس وقت آپ کی پذیرائی نہیں کر سکوں گا, کہیں اور تشریف لے جائیے. اس نے ابن زیاد نے کہا دروازہ کھولو, میں حسین نہیں میں ابن زیاد ہوں, گورنر بنا کے بھیجا گیا ہوں, تم معزول کر دیے گئے ہو, دروازہ کھولو. لوگوں نے جب اس کا نام سنا تو حیران, ارے ہم تو یہ سمجھے تھے نواسہ رسول آ گئے, یہ تو ابن مرجانہ, اس کا باپ بھی آل رسول کا دشمن, یہ بھی آل رسول کا دشمن, یہ یہاں کیسے؟ لوگ تتر بتر ہونے لگے ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ یہ داخل ہوتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جو وڈیرے تھے کوفہ کے بڑے بڑے رؤسا رئیس لوگ, ان کو گرفتار کر لیا. 30 بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے. آپ کو پتا ہے یہ جو مال والے لوگ ہوتے ہیں, مالدار, یہ ویسے بزدل ہوتے ہیں. ابن زیاد نے ان کو فوراً بلایا, تم لوگ نواسہ رسول کا ساتھ دے رہے ہو, ان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے. یزید کے پاس ساری رپورٹیں پہنچ چکی ہیں, فوج آ رہی ہے. سنو, میں نے تمہیں گرفتار کر لیا, میں تمہیں قتل کروں گا, تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بناؤں گا, تمہارے بچوں کو غلام بناؤں گا, تمہارا مال میرا مال ہوگا, جو چاہوں گا سلوک کروں گا, تمہارے لوگوں کو قتل کروں گا. فوج آ رہی ہے, سوچ لو کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے, جو آپ کہیں گے وہ کریں گے, کیونکہ یہ مالدار لوگ تو وقت کے ساتھ اپنا زاویہ بدلتے ہیں. اس نے ان کو چھوڑا نہیں, قابو رکھا تاکہ ان سے کام لے سکے. ادھر شہر میں یہ خبر پہنچ چکی تھی, اس کے پاس ٹوٹل 20 سپاہی تھے, 30 وہ امراء تھے. اس وقت بھی اگر کوفہ والے اس پر ہلہ بول دیتے یہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, مگر ہونا وہی جو خدا کو منظور تھا. حضرت مسلم بن عقیل نے جب اس کی خبر سنی تو آپ اس کے ہاں سے اٹھے اور ہانی بن عروہ, یہ اہل بیت کا ایک عقیدت مند تھا, اس کے دروازے پر آ گئے. اس نے کہا آپ نہ آتے تو اچھا تھا, مگر عرب کی روایات کے خلاف کہ مہمان کو دروازے سے واپس کیا جائے. آپ معزز مہمان ہیں, میں پسند تو نہیں کرتا تھا اس وقت آپ کا آنا, مگر آپ آئے ہیں, آئیے. مختار بن عبیدہ کے ہاں سے آپ ادھر آ گئے. یہاں اشارے میں بات کر رہا ہوں, تفصیل بعد میں آئے گی. مختار بن عبیدہ ثقفی, نام یاد رہے گا, کیا نام تھا؟ یہ اپنے آپ کو اہل بیت کا بہت عقیدت مند اور غلام کہتا تھا. حضرت مسلم سب سے پہلے اس کے ہاں آئے تھے. بعد میں اس نے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ بھی لیا, ان میں سے بہت سو کو اس نے مارا, لیکن ساتھ ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ایسا بگڑا
اتنا اکڑ میں آ گیا کہ اس نے کیا کہہ رہا ہوں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اس شخص نے ساری اپنی محنت برباد بھی کر لی, دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی اس سے. اس کی قبر بنی ہوئی ہے کوفہ میں امام مسلم کے پڑوس میں, اور کئی لوگ انجانے میں چلے جاتے ہیں. اور آج بھی کچھ لوگ اس کا نام بڑے وہ لیتے ہیں کہ اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا. میں نے آپ کو بتا دیا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, وہ مسلمان نہیں رہا, مرتد ہو گیا. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. حضرت مسلم ہانی کے ہاں قیام پذیر ہو گئے. شریک بن آور, یہ بصرے کا ایک سردار تھا, وہاں کا رئیس آدمی تھا. یہ ابن زیاد کے ہمراہ آیا تھا. یہ بھی ہانی بن عروہ کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا, اور اس کو حقیقت حال معلوم نہیں تھی. اس کی جب ملاقات ہوئی حضرت مسلم سے, اس نے ساری باتیں سنی تو کہنے لگا مجھے تو یہ سب کچھ نہیں پتا تھا, اب آپ کے ساتھ دوں گا میں, اور جیسا آپ کہیں گے یہاں پر بھی اور بصرہ میں بھی میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا. یہ پڑ گیا بیمار. شریک چونکہ ابن زیاد کا ساتھی تھا, دوست تھا, اس کے ساتھ آیا تھا. تو ابن زیاد نے کہا میں اپنے دوست کو دیکھنے آنا چاہتا ہوں. ہانی کے گھر میں ابن زیاد اپنے دوست شریک بن آور کو دیکھنے آیا. اس شریک نے اس وقت امام مسلم کو بلایا کہ وہ آئے گا, اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک آدھا سپاہی ہوگا, گارڈ ہوگا, آپ اچانک اس پر وار کر دیجئے گا, اس کا کام تمام ہو جائے گا, پھر کوفہ بھی ہمارا اور بصرہ بھی ہمارا. آپ تلوار لے کر بیٹھ جائیے, جب وہ آئے گا میں کوئی نہ کوئی شعر پڑھوں گا تو آپ آئیے گا, اس پر وار کر دیجئے گا. ابن زیاد آیا, ہانی سے بھی ملاقات اور شریک سے بھی ملاقات, باتیں کر کے اتنے میں شریک بھی حیران کہ ابھی تک حضرت مسلم آئے کیوں نہیں, ٹائم گزرتا جا رہا ہے. انہوں نے آوازیں بھی لگائیں طرح طرح سے, پھر انہوں نے شعر بھی پڑھا کہ دیکھو سب کچھ موجود ہے, مراد موجود ہے, مطلوب موجود ہے, تو دیر کائے کی. اس سپاہی کو شبہ ہو گیا, اس نے ابن زیاد کو پکڑا, نکلو یہاں سے. اس نے کہا یہ میرے دوست کا گھر ہے, میرے باپ کا دوست ہے ہانی, اس کا گھر ہے. اس نے کہا نہیں نکلو یہاں, تمہارے قتل کی سازش ہے. وہ چلے گئے. بعد میں شریک نے حضرت مسلم سے پوچھا آپ نے کیوں نہیں اس کو قتل کیا, کیوں نہیں نکلے؟ فرمایا دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ میرے میزبان ہانی کو یہ پسند نہیں تھا, جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں اس کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کے گھر میں اس طرح قتل ہو. اور دوسری بات یہ کہ ایمان والے کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتے, وہ جان کا دشمن ہے, یہ اس حال میں بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ آپ اٹھ کر نکلنے لگے تو آواز آئی اے مسلم نہ نکلو یہاں تک کہ کتاب کا لکھا ہوا اپنے پورے کو پہنچ جائے, انجام کو پہنچ جائے. امام مسلم وہاں تھے. اب ابن زیاد کو تلاش تھی, پتہ چلے کہ مسلم ہیں کہاں, کیا ہو رہا ہے. اس نے اسپائی, جس کو اب جاسوس کہتے ہیں, ایک شخص کو بلایا, اس کو سکھایا, ویسے بھی وہ جاسوس تربیت یافتہ ہوتے ہیں, اس کو پیسے دیے, تلوار دی کہ جاؤ معلومات کرو اور آ کر ہمیں رپورٹ دو. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, دین والوں کے بارے میں جاننا ہو تو مسجدیں سب سے بہترین جگہ. یہ کوفہ کی مسجد میں آ گیا, صبح سے آیا, ہر ایک کو آتے جاتے دیکھتا رہا. عشاء کے بعد ایک بزرگ تھے حضرت مسلم بن اوسجہ الاسدی, بوڑھے ہو چکے تھے اور دیر تک پڑھتے رہتے تھے. یہ ان کے پاس آ گیا, تلوار دکھائی, پیسے دکھائے, میں بڑی دور سے آیا ہوں, مجھے پتا چلا ہے کہ نواسہ رسول کے نمائندے حضرت مسلم یہاں آئے ہوئے ہیں, میں یہ پیسے بھی لایا ہوں, ہتھیار بھی لایا ہوں, ان کو دینا چاہتا ہوں, ان سے ملنا چاہتا ہوں, ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں, کوئی مجھے ان کا پتہ نہیں بتا رہا. انہوں نے کہا تو میرے پاس کیوں آیا, مسجد میں تو اور لوگ بھی تھے.
تو اس نے مکھن لگا کے نا چکنی چپڑی باتیں کہ آپ کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ آپ اہل بیت کے ملنے والے ہیں. مجھے ہر ایک پر یقین بھی نہیں تھا, تو اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کر کے اس نے ان کو کسی طرح راضی کر لیا. وہ اس کو ساتھ لے کر ہانی کے گھر آئے اور امام مسلم سے ملوا دیا. جس نے فوراً پیسے بھی پیش کیے, تلوار بھی پیش کی, اپنے آپ کو بھی پیش کیا. روز صبح آتا اور سب سے آخر میں جاتا. اس کا نام تھا معقل. پوری رپورٹ رات کو جا کر ابن زیاد کو پہنچاتا تھا. ابن زیاد کو جب پتا چلا, حضرت مسلم نے جو پیسے اس نے دیے تھے وہ ابو سمامہ ساعدی کو دیے کہ ہتھیار لے لو. اب اس کے پاس یہ بھی ثبوت کے ہتھیار خریدے جا رہے. ہانی کو ابن زیاد نے گورنر ہاؤس بلایا. جب اس کو پتا چلا کہ مسلم ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے, بلایا. وہ چلے گئے, جا کر ابن زیاد کو سلام کیا تو ابن زیاد نے جواب نہیں دیا. ان کو بڑی حیرت ہوئی. ابھی میرے گھر آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے باپ کا دوست اور یہ اور وہ, اور اب سلام تک نہیں. حضرت ہانی کو لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے. ہانی سے جب ابن زیاد نے بات کی کہ تم نے غداروں کو, باغیوں کو, دشمنوں کو اپنے گھر ٹھہرایا ہوا ہے, معاذ اللہ. حضرت ہانی نے کہا میں نے کس کو ٹھہرانا ہے, کون ہے ایسا؟ اس نے کہا تمہارے گھر میں ہمارے خلاف ہتھیار خریدے جا رہے ہیں, بیعتیں ہو رہی ہیں, اسلحہ جمع ہو رہا ہے. ہانی نے کہا یہ کون کہہ رہا ہے, کیسے؟ اس نے اسی معقل جاسوس کو بلایا. جب وہ سامنے آیا تو ہانی اس کو دیکھ کر حیران, یہ تو ہاتھ پاؤں چومتا ہے, وہاں کتنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے, اور ہے کیا. اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. ابن زیاد نے ہانی سے کہا کہ تم نے باغیوں کا ساتھ دیا ہے, دشمنوں کا ساتھ دیا, اب تمہارا خون ہم پر حلال. ان سے تو میں ہوئی, ان کو مارا گیا. باہر افواہ اڑ گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا. ہانی با اثر آدمی تھے, کوفہ کے مشہور آدمی تھے, ان کا قبیلہ جمع ہو گیا, وہاں پر ایک ہجوم ہو گیا. ابن زیاد ڈر گیا کہ یہ بات بگڑ سکتی ہے. قاضی شریح ان کو اندر بلایا گیا, ہانی سے ملوا دیا گیا. ہانی نے کہا میرے قبیلے کو کہہ دو یہ حال ہے. وہ ابن زیاد نے تاکید کر دی یہ صرف باہر جا کر اتنا بتائیں کہ ہانی ٹھیک ہے, ان کو قتل نہیں کیا گیا, اور کچھ بولنے نہ پائیں, کیونکہ اس کو پتا تھا بولیں گے تو معاملہ شروع ہو جائے گا. قاضی شریح بولنا چاہتے تھے مگر سپاہیوں کی وجہ سے نہیں بول سکے. لوگوں نے کہا اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں. وہ ہجوم چھٹ گیا, یعنی ابن زیاد کے لیے پھر راہ ہموار ہو گئی. ہانی کی گرفتاری کے بعد امام مسلم بن عقیل جھنڈا لیتے ہیں, باہر نکالتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں. آپ نے ان سب کو کہا جنہوں نے بیعت کی تھی, آؤ آپ کے جھنڈے تلے 40,000 افراد جمع ہو گئے. کتنے؟ جو بیعت کر چکے, قسمیں اٹھا چکے, جان مال قربان کرنے کا یقین دلا چکے, وہ سب جمع ہو گئے. آپ نے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا. 1 منٹ کی بات تھی, صرف 1 منٹ کی. حکم دینا تھا, اللہ بول دو, اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی. اندر صرف 50 افراد, 20 سپاہی اور 30 وہ امیر لوگ تھے, اور کوئی نہیں تھا. ابن زیاد نے اس 1 منٹ سے فائدہ اٹھا لیا. حضرت مسلم ابھی مشورہ کر رہے تھے, اس نے فیصلہ کر لیا. اس نے امیروں کو بلایا, وہ 30 افراد. دیکھو مسلم کے ساتھ اس وقت جو لوگ کھڑے ان میں کوئی تمہارا بیٹا, کوئی بھائی, کوئی بھتیجا, کو بھانجا, کو خالہ زاد, کو پھوپھی زاد, کوئی غلام. فوج یزید کے پاس, دولت یزید کے پاس, حکومت یزید کے پاس, طاقت یزید کے پاس, وہ فوجیں آ رہی ہیں. اور میں تمہیں بتا چکا ہوں میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. ان لوگوں کو کہو مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں, ورنہ میں نے حکم دینا ہے اور کاروائی شروع ہو جانی ہے. وہ ڈر گئے.
وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے. وہ اوپر آئے, چھت پر آ کر انہوں نے لوگوں کو بلایا, 2 ادھر سے, 4 ادھر سے, 6 ادھر سے آئے. باتیں ہونے لگیں. جب انہوں نے کہا اور یہ بتایا کہ تو ساتھ چھوڑ دو, لوگ ٹوٹنے لگ گئے. 10 ادھر سے جا رہے, 20 ادھر سے جا رہے, 40 ادھر سے جا رہے. 40,000 میں سے 500 رہ گئے. کتنے؟ اونچی 500. جمع تھے 40,000, 500 رہ گئے. آپ نے سوچا ان 500 کا بھی کیا بھروسہ. فرمایا چلو مسجد چلتے ہیں. آپ نے اپنے بیٹوں کو قاضی شریح کے پاس بھجوا دیا. وہ حضرت علی کے زمانے میں جج تھے, ان کے گھر بھجوا دیا. ان لوگوں کو لے کر مسجد میں آئے. آپ امام بن گئے, پیچھے یہ 500 کھڑے ہو گئے. نماز پڑھا کے آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں تھا. سب نماز توڑ کے اونچی بیعتیں کرنے والے, قسمیں اٹھانے والے, جان مال قربان کرنے کا یقین دلانے والے بھاگ گئے. امام حیران. سب سے زیادہ پریشانی تھی آپ کو تو اس بات کی کہ میں امام کو خط لکھ چکا ہوں. وہ میرا خط پڑھ کر رکیں گے نہیں. جب انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے ان کے ساتھ کیا کریں گے. امام باہر نکلے. جس مرید عقیدت مند کے دروازے پر جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, دروازہ بند. بچے کہتے ہیں بابا باہر امام مسلم. ماں باپ کہتے ہیں چپ کر جاؤ. اللہ اللہ یہ مسلم تھے وہ پیارے مہمان, کس قدر جن کو تمناؤں سے بلوایا یہاں. جن سے کی بیعتیں کتنے کیے عہد و پیمان. آج وہ تنہا ہے رخصت ہوئے ہم درد کہاں. آئے جاتی ہی رہی شرم و حیا کوفے کی. آئے رخصت ہوئی بالکل ہی وفا کوفے کی. آج کوفہ کے مقفل ہوئے سب دروازے. آج کوفہ کے مکانات بھی سب بند ہوئے. آج روپوش ہے مسلم کو بلانے والے. آج سب چھپ گئے کوفہ کے گھرانے والے. ایک ہی شب میں ہوئی ساری محبت کافور. آزمائش جو ہوئی ہو گئی الفت سب دور. حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں میں تنہا چل رہے ہیں, اندھیرا ہو چکا, کوئی آپ کے لیے دروازہ کھولنے کو تیار نہیں. ایک عورت جس کا نام تھا طوعہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. اس کا بیٹا آوارہ تھا, دیر سے آتا, اوباشوں میں بیٹھتا تھا, وہ انتظار میں تھی. آپ اس کے قریب گئے اور کہا بہن مجھے ایک پیالہ پانی پلا دو, مسافر ہوں میں. وہ گھر میں گئی, پیالہ پانی کا لائی, آپ کو دیا. آپ نے بیٹھ کر پانی پیا. پانی پی کر آپ وہاں سے اٹھے نہیں. اس عورت نے کہا تم نے پانی مانگا تھا, میں نے پانی پلا دیا, اب تمہارا یہاں بیٹھے رہنا مناسب نہیں, رات کا وقت ہے, تم جاؤ اپنی منزل پہ جاؤ. فرمایا بہن میری کوئی منزل نہیں, کوئی گھر ایسا نہیں جہاں میں رات گزار سکوں, کہیں میرے لیے کوئی پناہ نہیں ہے. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں. اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. مجھ جیسے کہاں یہ تاب رکھتے تھے کہ آپ کا دیدار بھی کر سکیں.
اور آپ اتنی بڑی شخصیت اور میرے دروازے پر اس طرح. میں نے تو سنا تھا کہ آپ نے 40,000 کے ساتھ گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیا ہوا ہے, اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ تنہا اس طرح. فرمایا کوفے والوں نے بے وفائی کی, سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں, اور اب مجھے کوئی رات رکنے کے لیے بھی جگہ نہیں دے رہا. اس نے کہا ہمارے بھاگ کے آپ ہمارے دروازے پر آئے, اس قابل تو نہیں ہے مگر یہ گھر موجود. اس نے ایک نئی چادر بچھائی, آپ کو بٹھا دیا. ادھر ابن زیاد نے اعلان کروایا جو مسلم کو زندہ گرفتار کروائے گا ان کا پتہ دے گا, اس کو انعام دیا جائے گا, جوڑا ملے گا, گھوڑا ملے گا, عہدہ ملے گا, یہ ملے گا. وہ اس کا لڑکا اسی چکر میں گھومتے گھومتے رات کو آیا, ماں کے پاس آیا. ماں نے کھانا دیا, اس نے دیکھا ماں بار بار ایک کمرے کی طرف جاتی. اس نے کہا کون ہے اندر؟ ماں نے بتایا بیٹا ہمارے نصیب حضرت امام مسلم ہمارے گھر میں. اس نے بات سنائی. وہ کہنے لگا ہاں میں ان کو جگہ جگہ تلاش کر رہا ہوں, یہ ہمارے اپنے گھر میں. اور ماں نے سمجھایا بیٹا ادب کر, ادب سے بات کر. اس نے کہا تجھے کیا پتا. وہ ماں کے سونے کا انتظار کرنے لگا. ماں کی آنکھ لگی, یہ چپکے سے رات کو دوبارہ نکل گیا. محمد بن اشعث, تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کو بتا رہا ہوں, یہ ایک نام ہے. اس کا بیٹا عبد الرحمن اس لڑکے کا دوست تھا. یہ اشعث خاندان کے بارے میں جو روایات اور تفصیل کتابوں میں ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ دشمن رسول خاندان ہے. کلمہ تو پڑھتے تھے مگر ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی, تعظیم نہیں تھی. یہ اس کے پاس گیا, اس سے لے کر اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ مدد کرو, میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, میری ماں رکاوٹ بن جائے گی, تم سپاہی بلواؤ, مسلم میرے گھر میں ان کو گرفتار کرو اور مجھے انعام دلواؤ. ابھی صبح نہیں ہوئی 80 افراد نے اس عورت کے گھر کا محاصرہ کر لیا, گھیرا ڈال دیا. اور ابھی صبح نہیں ہوئی تو تیر چلانے شروع کر دیے. جب تیر اس کے گھر میں آ کے گرے وہ بھی پریشان. حضرت مسلم اٹھے نکلے, کیا ہوا؟ باہر دیکھا تو یہ لوگ تیر کمان لیے, تلوار نیزے لیے وہ موجود. کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ ان کا جی آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں. جرم کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ آپ کو وہاں جا کے پتہ لگ جائے گا, آئیے ورنہ ہمارا مقابلہ کیجئے. انہوں نے تیروں پہ تیر چلانے شروع کر دیے. حضرت مسلم نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر آؤ سامنے. آپ نے تلوار نکالی, کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا. سرے میدان عجب جوش جہاد مرد میدان تھا, جلال ہاشمی زور ید اللہ ہی نمایاں تھا. بڑا خنجر بکف جب یہ برادر زاد آئے ہے در, مقابل چند سات بھی نہ ٹھہری فوج غارت گر. گرے کٹ کٹ کے سر بزدل ہوئے مفرور آگے سے, لپک کر بکر بن حمران نے یک بار پیچھے سے کیا تلوار کا ایک وار, اس شدت سے چہرے پر کٹا جبڑا گرے دو دانت فوراً ٹوٹ کر باہر. سنانو تیغ سے ٹکڑے اڑائے نامرادوں کے, دکھایا جوش حق چھکے چھڑائے بدنہادوں کے. ایک شخص نے وار کیا آپ کے چہرے پر, اس سے آپ کا جبڑا کٹ گیا. آپ کے گرد یہ لوگ آ گئے, وہی ابن اشعث. وہ آیا,
کہنے لگا جی میں آپ کو امان دیتا ہوں، اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ فرمایا یہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ ابن اشعث کو اس نے بھیجا، جب پتا چلا کہ 80 بھی مقابلہ نہیں کر پا رہے تو یہ آیا، کہنے لگا جی آپ کو امان ہے، گفتگو کے لیے بلایا تھا، یہ جنگ کیوں شروع ہو گئی؟ پتہ نہیں ان لڑکوں نے کیا کر دیا، سارے بے وقوف ہیں، آپ اپنی تلوار مجھے دیجئے، آپ کو امان۔ ان سے تلوار لے لی، فرمایا یہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لے کر گورنر ہاؤس کی طرف جانے لگے، آپ کے منہ میں خون تھا، آپ نے اس کو تھوکا۔ دروازے کے باہر مٹکا سراہی کسی نے رکھی ہوئی تھی، فرمایا مجھے پانی پلا دو۔ مسلم بن عمر الباہلی نام ہے اس بندے کا، اس نے گستاخی کی، کہا مسلم اب تمہاری قسمت میں یہ ٹھنڈا پانی نہیں، جہنم کا کھولتا ہوا پانی۔ فرمایا تو اس کا زیادہ مستحق ہے، ہم تو خاندان رسالت کے فرد ہیں۔ عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا، اس نے اپنے گھر سے پانی منگوایا، پیالہ بھر کر آپ کو دیا، آپ منہ کے قریب لائے تو خون اس میں گر گیا۔ اس نے پیالہ لے کر دوبارہ صاف کر کے پھر دیا آپ کو، دوبارہ لائے تو پھر خون گرا۔ اس نے تیسری مرتبہ دیا، جو دانت آپ کا ٹوٹا ہوا تھا، اٹکا ہوا تھا، وہ گر گیا، سارا پیالہ خون بن گیا۔ فرمایا لگتا ہے اب دنیا کا پانی ہمارے نصیب میں نہیں، اب انشاءاللہ جنت میں کوثر کے جام پیئیں گے۔ آپ کو دارالامارت میں لے جایا گیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو سلام نہیں کیا۔ اس نے کہا سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا جو جان کا دشمن ہو اس کو کیا سلام کرنا؟ اس نے کہا ہاں میں واقعی تمہاری جان کا دشمن ہوں، تم نے جو کچھ کیا۔ اس نے امام حسین کے خلاف بات کی، حضرت علی کے خلاف بات کی۔ امام مسلم برداشت نہ کر سکے، فرمایا تو برا ہے، تیرا باپ برا تھا، تم غلط لوگ ہو۔ وہ آگے سے دوسروں نے وار کرنا چاہا تو آپ نے بھی ایک کی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ اس نے کہا اب تو تم نے اپنا خون بھی ہم پر حلال کر لیا ہے۔ اس نے حکم دیا ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہی لوگ قریب موجود ہیں جنہوں نے بیعتیں کی ہیں، جنہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، وہی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کوفے والوں میں 3 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے جب قتل کر دیا جائے تو میرا گھوڑا بیچ کر 700 درہم مجھ پر قرضہ ہے، میرے ہتھیار میرا گھوڑا بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دیا جائے، کیونکہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ میرے جسم کو، میرے مقدس ناشے کو کسی جگہ، مناسب جگہ دفن کر دیا جائے۔ اور تیسری وصیت کرتے ہوئے آپ رو پڑے، فرمایا کوفے والوں ہو سکے تو فرزند رسول حسین کو پیغام دے دو وہ کوفے نہ آئے۔ پھوٹ پھوٹ کر آپ رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا روتے ہو؟ حکومت وقت سے ٹکر لی ہے اور روتے ہو؟ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، چلا دنیا سے میں کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں، یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والے ہیں، مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر۔ آپ کو چھت پر لے جایا گیا، آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، انہوں نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔
आपने मदीने की तरफ, मक्का की तरफ मुंह किया और हवा को एक पैगाम दिया। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया, खबरदार कोई भी इनकी वसीयत के बारे में पूरा करने की ना सोचे। इनका घोड़ा हथियार हम अपने सिपाहियों को देंगे, इनकी लाश के साथ जो चाहेंगे सलूक करेंगे। और खबरदार किसी ने हुसैन को रोका, उन्हीं को तो हमने बुलाना है माअज़ल्लाह। फिर उसने बकवास शुरू कर दी। ये रोते हुए छत पर चले गए हैं, नमाज की भी इजाजत नहीं मिली है, तो अब हवा को पैगाम दे रहे हैं, ऐ सबा बराए खुदा ताला बसूए काबा जरा गुजर कर, फर्जंदे नबी हुसैन है वहां, तू उनको तलाश दर बदर कर, उनको मेरा सलाम पहुंचा कर, फिर बयां हाल सर बसर कर, जफाएं अहले कूफा की बताना और मेरे कत्ल की खबर कर। जालिमों बेवफा है ये कूफी, इनकी बातें न सुन हजर कर, और कह दे कि ऐ जफा रसीदा अज बहरे खुदा न रुख इधर कर, मुस्लिम ने तो तुझ पे जान फिदा की, तू काबे में बाफियत बसर कर। आपने कलिमा तैयबा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, जालिमों ने वार करके आपकी गर्दन को सर से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किस शहर में कत्ल किया जा रहा है जहां कुछ घंटे पहले 40,000 आपके साथ। कौन 40,000 जो अपने आप को शियाने अली कहते हैं, कसमें उठा के बैयत करते हैं, वादे करते हैं, जान माल कुर्बान करने का यकीन दिलाते हैं। अब वही लोग दुनिया के लालच में आकर आपका साथ छोड़ चुके हैं, आपके मुकाबले पर आ रहे हैं। इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर पूरे कूफा में फैल गई। काजी शुरैह जिनके पास आपके बेटे थे मोहम्मद और इब्राहिम, उन्होंने फौरन देखा कि इमाम मुस्लिम के बाद इनके बच्चों की जान खतरे में है, इनको किसी तरह यहां से निकालूं। दोनों बच्चों को बुलाया, पेशानी चूमी, गले से लगाया, शफकत से हाथ फेरा। वो कहने लगे, चचा जान जब से हम आए हैं आपने इस तरह हमारे साथ नहीं किया, अब आप हम पर शफकत का हाथ इस तरह फेर रहे हैं, बताइए बात क्या है, कहीं हम यतीम तो नहीं हो गए। काजी शुरैह रोने लग गए, फरमाया तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया गया है, मुझे तुम्हारी जान का खतरा है। उन्होंने अपने बेटे काजी असद को बुलाया। उधर इब्ने ज़ियाद को बताया गया कि मुस्लिम के साथ उनके 2 बेटे भी थे। उसने ऐलान कर दिया जो पकड़वाए खबर दे उसको इनाम दिया जाएगा। काजी असद को काजी शुरैह ने बुला के कहा, मुझे पता चला है बाबुल इराकीन से आज एक काफिला मदीना जाना था, वो शायद अभी ना गया हो, इन बच्चों को ले जाओ, किसी नेक आदमी के हवाले कर देना, उसके साथ ये मदीना पहुंच जाएंगे। उसने साथ लिया, बच्चों को लेकर चला। जब बाबुल इराकीन पहुंचे काफिला जा चुका था। बस्ती से बाहर निकले तो दूर धूल उड़ रही थी। काजी असद ने कहा, मुझे लोग पहचानते हैं, मेरे साथ तुम रहोगे तुम्हारी शनाख्त हो जाएगी। वो सामने काफिला ज्यादा दूर नहीं, तुम चलते जाओगे उनके साथ मिल जाना, मैं अगर साथ रहा तो तुम्हारी जान को ज्यादा खतरा। वो छोड़कर चला आया। नाजों के पाले हुए ये बच्चे कभी इस तरह चले नहीं थे, रेत में छाले पड़ रहे हैं, बाप के जुदाई का सदमा रुला रहा है, कभी गले मिलके रोते हैं, कभी फिर चल पड़ते हैं। रास्ते में चीफ पुलिस ऑफिसर आ रहा था, उसको ये बच्चे नजर आए, उसने दोनों को पकड़ लिया। दारोगा जेल सुपरिटेंडेंट जेल मशकूर नाम था, उसके आके हवाले किए। इब्ने ज़ियाद को इत्तला कर दी गई थी। दारोगा जेल को दिया गया कि इन बच्चों को संभाल के रखो, यजीद को पैगाम भेजते हैं, वो जो कहेगा उसके मुताबिक करेंगे।
مشکور ان دونوں بچوں کو لے کے جیل نہیں گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے بچوں کے خدمت کی، کھانا کھلایا، ان کے پاؤں دھوئے اور کہا تم نبی کے گھرانے کے ہو، میں تمہیں جیل میں نہیں رکھ سکتا، مجھے پتا ہے تمہیں رہا کر کے مجھ پر کیا بیتے گی، مگر میں وہ سہ لوں گا۔ اپنی انگوٹھی اس نے نشانی کے طور پر دی، اس قادسیہ کے راستے پر ڈال دیا، یہاں چلتے جانا، کچھ دور کے بعد قادسیہ آئے گا، وہاں میرا بھائی ہے، اس کو یہ انگوٹھی دکھانا، وہ پہچان لے گا، اسے کہنا تمہیں کسی طرح مدینہ پہنچا دے۔ بچوں کو روانہ کر کے مشکور واپس آ گیا، اس نے بچوں کو قید نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بچے رات کے وقت، کبھی انہوں نے تنہا بستی میں سفر نہیں کیا تھا تو جنگل میں کہاں سے کرتے، وہی حال، چھالے پڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ چلتے چلتے جب صبح ہونے لگی، انہوں نے دیکھا قریب کوئی بستی ہے، باہر ایک کنواں تھا، کنویں کے پاس ایک بہت پھیلا ہوا درخت جس کی جڑ خالی تھی، یہ اس کے قریب چھپ گئے۔ ادھر راستہ بھی کہتے ہیں، جس راستے پہ جانا تھا اس راستے پر نہیں رہے تھے، بھول گئے تھے، درخت کی آڑ میں تھے۔ ایک لونڈی پانی بھرنے آئی، اس نے دیکھا اتنے خوبصورت بچے، اتنے پیارے بچے، یہ تو کوئی شہزادے معلوم ہوتے ہیں، ان کا حسن و جمال بتا رہا ہے، یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں۔ وہ ان کے قریب آئی، کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے بتایا۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں جس مالکہ کی لونڈی ہوں وہ تمہاری بہت محبت رکھتی ہے، اہل بیت سے بہت محبت رکھتی ہے، بہت خوش ہوگی۔ وہ ساتھ لے کر ان کو جب مالکن کے پاس آئی اور بتایا، اس نے خوش ہو کر اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو کتنے اچھے مہمان لے کر آئی ہے میرے گھر میں، اس خوشی میں میں تجھ کو آزاد۔ اس نے بچوں کی خدمت کی، شاعر ترجمانی کرتا ہے۔ گھر میں حارث کے جو وہ یوسف زندہ آئے، موت بولی کے سفر سے میرے مہمان آئے، زن حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے، پیر دیکھے جو پھٹے سوزن مژگاں سے سیے۔ شاعر اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ مژگاں، یہ کیا کہتے ہو اردو میں ان کو آپ؟ بھویں۔ آپ کی یہ جو بھویں ہیں، وہ کہتا ہے اس عورت نے بچوں کے پھٹے ہوئے پاؤں سوئی سے نہیں بلکہ ان بھووں سے سیے۔ سوزن سوئی کو کہتے ہیں، مژگاں ان کو، یعنی لوہے کی سوئی نہیں، یہ محبت کا اظہار۔ پانی بھی گرم کیا پاؤں دھلانے کے لیے، اور بچھا دیا فرش بھی ان کو سلانے کے لیے۔ نہر پر صبح بڑی دھوم سے مہمانی ہے، حلق ہے تیغ ہے جلاد ہے قربانی ہے۔ وہ بڑی خوش کہ میرے گھر آئے ہیں، سارا دن وہ ان کی خدمت کرتی رہی۔ اس کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا حارث بن عروہ۔ اس نے وہاں ابن زیاد کا اعلان سن لیا تھا کہ بچوں کی جو خبر لائے پکڑوائے اس کو انعام ملے گا، تو یہ بچوں کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا، اتنا اس نے گھوڑا دوڑایا کہ اس کا گھوڑا مر گیا۔ یہ رات کے وقت گھر آیا تھکا ہوا، بیوی نے اس کو کھانا کھلا دیا، یہ لیٹ گیا۔ بچے ایک کمرے میں تھے جس کمرے میں ٹھہرایا ہوا تھا، اچانک رات کو ان کے رونے کی آواز آئی۔ یہ سویا ہوا تھا، آواز سن کے اٹھ گیا، کون ہے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں ہے، یہ کون رو رہے ہیں؟ اس نے کہا تو آرام کر، تھکا ہوا آیا، صبح دیکھی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں ابھی بتاؤ۔
عورت ڈر گئی، میں نے بچوں کو چھپایا تھا، صبح میں نے روانہ کرنا تھا، اب کیا مصیبت کرے گا۔ اس نے جب جا کے دیکھا دونوں بچے گلے مل کے رو رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ بچوں کو تو یہ پتا تھا کہ یہ ہمارے محبوں کا گھر ہے، چاہنے والوں کا گھر ہے۔ انہوں نے بتایا، کہنے لگا آہا، میں سارا دن تمہیں پوری بستیوں میں، شہر میں، جنگلوں میں ڈھونڈتا رہا ہوں، تم میرے گھر میں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، صبح پہلی فرصت میں تمہیں گرفتار کرواؤں گا اور انعام لوں گا۔ بچے ڈر گئے۔ ادھر اس عورت نے کہا تجھے ان بچوں سے کیا انعام لینا، سوچ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پکڑوانے کی نہ سوچ، میں ان کو مدینہ بھجوا رہی ہوں، تو رہنے دے۔ اس نے کہا تجھے کیا پتا، تو کیا جانے۔ اس کو ڈر تھا یہ کہیں بھگا نہ دے، اس نے باہر سے کنڈی لگا دی، تالا لگا دیا۔ صبح ہو رہی ہے، ساری رات یہ منظر، اس نے اس عورت کو بھی، اپنی عورت کو بھی اندر بند کر دیا۔ اس عورت نے بچوں سے پوچھا تم لوگ سو رہے تھے، روئے کیوں؟ وہ آیا تھا، سویا ہوا تھا، صبح اٹھ کے چلا جاتا، میں تمہیں بھجوا دیتی، تم روئے کیوں؟ بڑے نے کہا میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا ہمارے جد اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ٹہل رہے تھے، بابا علی بھی ان کے پاس تھے، اماں فاطمہ زہرا بھی ان کے پاس تھی۔ اچانک ایک طرف سے ہمارے بابا آ گئے، مسلم بن عقیل۔ حضور نے ان سے فرمایا مسلم اکیلے آئے ہو، بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو ہمارے بابا نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ میں یہ خواب دیکھ کے اٹھ بیٹھا، بھائی کو اٹھایا کہ اب ہمارے بھی جانے کا وقت ہے۔ ہم نے گلے مل کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو صبح ہوتی ہے، میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گی۔ جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار، دریا پہ چلا لے کے یتیموں کو جفاکار، چلاتی چلی پیچھے ضعیفہ جگر افگار، بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم نہ انہیں مار، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دروازہ کھولا، عورت کو کہا لاؤ بچوں کو ساتھ لاؤ، باندھو میرے ساتھ، میں ان کو لے کے جاؤں گا۔ اس نے منت کی، زاری کی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے انعام چاہیے، دربار میں جگہ چاہیے۔ اس کا رضائی بیٹا جس نے اس کی بیوی کا دودھ پیا ہوا تھا، خانہ زاد غلام، وہ بھی آیا، اس کو کہنے لگا چل میرے ساتھ ان بچوں کو لے کے چل۔ جب اس نے دیکھا عورت رکاوٹ بن رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ شور مچائے، لوگ میرے پیچھے آ جائیں، اس نے اپنے خانہ زاد غلام رضائی بیٹے کو کہا مناسب یہ کہ ان دونوں بچوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ غلام نے کہا میں ہرگز ان کو قتل نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ تجھے میرا حکم ماننا چاہیے جب میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں ٹھیک ہے تمہارا خانہ زاد غلام ہوں، رضائی بیٹا ہوں، مگر اس لیے نہیں کہ میں آل رسول کو قتل کروں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ حارث نے غصے میں آ کر اس پر وار کیا، وہ زخمی ہو کر گرا۔ عورت نے اپنے حقیقی بیٹوں کو، اپنے سگے بیٹوں کو بلایا۔ اس نے کہا دیکھ، اس نے انکار کیا تھا، میں نے اس کو اس طرح وار کیا۔ اس نے کہا باپ تجھے کیا ہو گیا؟ یہ میرا دودھ شریک بھائی، تو نے اس پر وار کر دیا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ان بچوں کو میرے ساتھ مل کر قتل کرو یا میرے ساتھ مل کر چلو۔ اس نے کہا ایسا نہیں کروں گا۔ بیٹا آگے رکاوٹ بنا، اس نے اپنے بیٹے پر بھی وار کر دیا۔ ایسا اس کے اوپر شیطان سوار۔ عورت آگے درمیان میں آئی،
تو نے پہلے میرے اس غلام پر جس نے میرا دودھ بھی پیا ہوا ہے اس پر تو نے وار کیا، اب تو نے اپنے سگے بیٹے پر وار کر دیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ لڑکے نے بچوں کو قتل کرنے سے انکار کر دیا تو خود یہ آگے بڑھا۔ جب سامنے بچوں کے آیا وہ ستمگار، اور دیکھی یتیموں نے چمکتی ہوئی تلوار، دل ہل گئے ہٹ ہٹ کے یہ کی دونوں نے گفتار، کر رحم کے معصوم ہیں ہم بے کس و لاچار، مظلوم ہے حامی کوئی مشکل میں نہیں ہے، ظالم نے کہا رحم میرے دل میں نہیں ہے۔ بیوی پھر آگے بڑھی، ظالم نے بیوی پر بھی وار کر دیا، ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو بیٹا جو زخمی تھا آگے بڑھا، اس نے کہا باپ ہوش میں آ۔ ظالم نے اپنے بیٹے پر بھی وار کر دیا، اس کا غلام، اس کا اپنا بیٹا، اس کی بیوی خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں۔ یہ ظالم بچوں کی طرف آیا، بچوں نے کہا سنو تمہیں پیسے چاہیے نا، ہمارے سر منڈا دو، ہماری شکلیں بدل دو، بازار میں بیچ دو، تمہیں بہت پیسے مل جائیں گے، ہمیں قتل نہ کرو۔ کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن، تجھ سے ایک عرض میں کرتا ہوں اگر تو لے مان، سر میرا پہلے اگر کاٹے تو بڑا ہو احسان، چھوٹے بھائی پہ میں قربان میرا سر قربان، شوق سے اور ہر ایک صدمہ و ایذا دکھلا، پر نہ بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا۔ ظالم نے ان کی بات نہیں سنی، تلوار لیے ہوئے آگے بڑھا، ناگاہ چلی ظلم کی تلوار بڑے پر، بالائے زمیں کٹ کے ستارہ سا گرا سر، دریا میں ستمگار نے پھینکا تن اطہر، چلا کے یہ چھوٹے نے کہا ہائے برادر، دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دستے عدو میں، وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں، آیا جو شقی تیغ علم کر کے دوبارہ، چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا، مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا، جلاد نے تن پر سے سر اس کا بھی اتارا، دھبا بنا خون کا لگا شمشیر عدو میں، بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں۔ ظالم نے دونوں کے سر جدا کر دیے، لاشیں نہر میں پھینک دیے، دیکھنے والے کہتے ہیں وہ دونوں لاشیں گلے مل گئے اور پانی میں بہنے لگے۔ اس ظالم نے دونوں کے سر ٹوکرے میں ڈالے، بیوی کو بھی قتل کر چکا، بیٹے کو بھی، رضائی بیٹے کو بھی قتل کر چکا، یہ ٹوکرے لے کر گھوڑے پر سوار ہو کے جانا چاہتا ہے۔ دونوں لاشوں سے جدا کر دیے سر ہائے ستم، پھینک دیے نہر میں لازم ظالم نے وہ لاشیں اس دم،
مل کے بہنے لگے وہ پیکر نوری باہم، لہریں پانی کی لگی چومنے بڑھ بڑھ کے قدم، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئی مسلم کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔ یہ سر لے کر یہ ابن زیاد کے دربار میں گیا اور جا کر کہنے لگا میرے ٹوکرے کو سونے چاندی سے بھر دیا جائے، مجھے انعام دیا جائے، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا دشمنوں کے سر۔ کون دشمن؟ ان کا مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے سر۔ ابن زیاد نے کہا میں نے تو یہ اعلان نہیں کیا تھا، میں نے تو کہا تھا جو ان کی خبر دے یا پکڑوائے اس کو انعام دوں گا، ان کو قتل کرنے کا حکم تو میں نے نہیں دیا تھا، میں نے تو یزید کے پاس پیغام بھیجا تھا بچے ہمارے پاس ہیں، کل کو اس نے منگوائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو نے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا تو یہاں آتا، مجھے آ کے خبر دیتا، میں سپاہی بھیج دیتا، تو نے خود کیوں فیصلہ کیا؟ اس نے کہا اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ بجائے انعام کے حارث بھی قتل ہوا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دین و دنیا سے ہاتھ دو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ عقبہ بھی گئی، دنیا بھی گئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ان دونوں بچوں کی شہادت بھی ہو گئی۔ آج بھی نہر فرات کے کنارے ان دونوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ جس دن حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کیا گیا، اسی دن نواسہ رسول فرزند رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے افراد، کچھ دوست احباب، امام کا مکہ سے نکلنا، کربلا پہنچنا اور شہادت کے دیگر واقعات انشاءاللہ کل شب عاشور میں آپ کو سناؤں گا۔ دن میں انشاءاللہ جمعے میں کچھ اسی حوالے سے ضروری باتیں آپ کو پہنچانی ہیں۔ یزید کے حامی جو آج اٹھنے لگ گئے ہیں ان کو جواب دینا ہے۔ کل رات انشاءاللہ شب عاشور، حالانکہ عرب میں آج شب عاشور ہے، وہاں آج 10ویں شب ہے، ہمارے ہاں چاند کے حساب سے کل ہوگی۔ یہ مجمع ایسا ہوتا کہ جگہ نہ ملتی، مگر ارد گرد ماحول ایسا بنا دیا، رستے بند کر دیے لوگوں کے لیے، سواریوں کی مشکل، اس کے باوجود آپ لوگ آئے۔ میں نے آپ کو سنانے کے لیے نہیں کیا، درد ہے، اپنا ہدیہ ہے جو ان کو پیش کرنا ہے۔ خدا گواہ، کیوں زور لگاؤں میں اتنا؟ کیوں میں خام خواہ اتنے ہی اپنے لیے کروں کہ جی زبردستی نہیں؟ تو شوق ہے، محبت، ہدیہ پیش کرنا ہے۔ آپ لوگ آئے، سنا، کل رات محبت سے آئیے گا۔ اگر کچھ دوست دور سے آئے ہوں اور ان کو رات کو سواری نہ ملنے کا خیال ہو، آپ یہاں رات گزار لیجئے گا، فجر میں چلے جائیے گا۔ خواتین کے لیے میں نے منع کیا تھا جو دوسرے علاقوں سے آتی ہیں، دور سے، وہ جمعہ میں نہ آئیں کیونکہ جلوس کی وجہ سے راستے ان کے بند ہوں گے، دشواری ہوگی۔ ہاں کل رات اپنے احباب کے ساتھ آئیے گا، یہاں ذکر کریں گے، سنائیں گے۔ گفتگو میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاत کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا کچھ بیان کر کے انشاءاللہ واقعہ کربلا آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ رات میں نے آپ کے سامنے چند باتیں ایسی رکھی تھیں کہ آپ نے اگر توجہ سے سنی تو آپ کو واقعہ کربلا سمجھنے میں آسانی ہوگی، ذہن میں کوئی شک شبہ راہ نہیں پائے گا. امامت کے حوالے سے دین میں اصول کیا ہیں، عزیمت، رخصت، یہ میں سب آپ کے سامنے بیان کر چکا.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان والا ہوں، ضرور اس کا امتحان ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ امتحان تمہارا نہیں، تم سے پہلے لوگوں کا بھی کیا گیا۔ یہ امتحان کیوں کیا جاتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالی ظاہر فرما دے کہ کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کیونکہ سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے تو امتحان میں چلتا ہے۔ امتحان سے ہی واضح ہوتا ہے۔ سونا دو طرح کا ہوتا ہے، ملاوٹ والا، خالص۔ کیسے پتہ لگاتے ہیں کون سا خالص ہے اور کون سا ملاوٹ والا ہے؟ اس کو ایک مرحلے سے، امتحان سے گزارا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کون سا اصلی ہے اور کون سا ملاوٹ والا۔ یہ امتحان زندگی کے ہر مرحلے میں ہم لوگ طرح طرح سے دیکھتے ہیں، دیتے آئے ہیں، مگر یہ ایمان کے حوالے سے اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے ہر اس شخص کا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، مسلم ہے، اور ہر ایک کا امتحان اللہ تعالی کا کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ فرمایا پہلوں کے بھی کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبیوں کے پورے واقعات جتنے محفوظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بھی امتحان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے لیے امتحان نہیں کرتا، اسے خبر ہے، وہ جانتا ہے، وہ دوسروں پر ظاہر کرتا ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے لوگوں میں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اہلیت کے مطابق ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جتنا اللہ کی راہ میں میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ طائف کے میدان میں کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی، پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ کس طرح آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ صاحبان رضا کیا کرتے ہیں اور دوسرے کیا کرتے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ امتحان کس طرح ہوتا ہے اس کا بھی بیان قرآن میں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، جوع بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کا نقصان کر کے، وَالْأَنفُسِ جان خطرے میں ڈال کر یا لے کر، وَالثَّمَرَاتِ نعمتیں بچے جو دیے ہیں وہ لے کر۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ خوف، بھوک پیاس، مال کا نقصان، جان اور بچے۔ کتنی چیزیں؟ 5۔ کسی کا ایک چیز سے امتحان، کسی کا 2 سے، کسی کا کسی سے، کسی کا کسی سے، کسی کو صرف بھوک میں ڈال کے، کسی کا صرف مال کا نقصان کر کے، کسی کا صرف خوف دے کر، کسی کا جان کا نقصان یا خطرے میں ڈال کر، کسی کا صرف بچے لے کر۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ تکلیف پہنچے تو شور نہیں مچاتے، واویلا نہیں کرتے، سینے پر ہاتھ نہیں مارتے، بال نہیں نوچتے، صبر و رضا کے پتلے بن کر کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ صبر و رضا کے مجسمے بن کر کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے پلٹ کر لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ ہر وہ شخص جو مومن ہے اس کا امتحان ہوگا۔ کیوں امتحان کیا جاتا ہے؟ اللہ ظاہر فرما دے کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ بھی فرما دیا اللہ تعالی نے کہ امتحان کیسے ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو امتحان پر صبر کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اللہ ان کی تعریف فرماتا ہے، اللہ ان کو نوازتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ کامیاب ہیں۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ امتحان ہوتا ہے تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امتحان دینے کا شوق کس کو ہے اور امتحان سے بھاگتا کون ہے۔ جس نے تیاری نہ کی ہو، وقت ضائع کیا ہو، کھیل کود میں وقت گزارا ہو، پڑھائی محنت نہ کی ہو، وہ تو یہی چاہے گا کہ امتحان کی تاریخ جو ہے وہ منسوخ ہو جائے، کینسل ہو جائے، بدلتی رہے، امتحان کا موقع ہی نہ آئے، ٹل جائے کسی طرح۔ اور جس نے تیاری کی ہے وہ کہتا ہے امتحان ہو تاکہ دوسروں پر میری قابلیت ظاہر ہو کہ میں نے وقت ضائع نہیں کیا، میں نے محنت کی ہے۔ معلوم ہوا امتحان ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے. ابھی جوان ہونا شروع ہوئے، آگ میں ڈال دیا گیا. دعائیں مانگ کر بیٹا لیا. رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے ستھرا، صالح، اچھا، نیک بیٹا عطا فرما. اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے. حکم ہوا ان کو، ان کی ماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ. چھوڑ آئے. بچہ چلنے کے قابل ہوا، حکم ہوا اس کو ذبح کر دو. باپ ذبح کرنے، بیٹا ذبح ہونے کو تیار. ان کا لقب ہے خلیل اللہ. خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں. تو خلیل اللہ کا امتحان ہو، خلیل اللہ کے بیٹے کا امتحان ہو، تو حضرت ابراہیم بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے انی اذبحک کا ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا ترا، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے. خلیل اللہ کے بیٹے کی عمر ہے 7 برس. کتنی؟ 7 ایئرز. 6 اور 1 7. وہ آگے سے یہ نہیں کہتا یہ کیسا خواب ہے، یہ کیسی بات ہے. نہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کر دیجئے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا، شور نہیں مچاؤں گا، واویلا نہیں کروں گا، بال نہیں نوچوں گا، سینہ نہیں پیٹوں گا. کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. خلیل اللہ کا بیٹا صبر و رضا کا مظاہرہ کرے اور حبیب اللہ کا بیٹا اگر کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہوتا. خلیل اللہ کے بیٹے اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں بابا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں چھری چلاتے ہوئے ہاتھ میں لرزش نہ آ جائے. اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، پوری توجہ سے ہونا چاہیے. وہ تو اتنی ثابت قدمی اور اتنی صبر و رضا کا مظاہرہ کرے تو حبیب اللہ کا بیٹا کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا. امام علی مقام نے گویا کیا فرمایا، مولا تو سب کا امتحان کرتا ہے. تو نے خلیل اللہ، تقابل نہیں ہے، وہ نبی ہیں، ذہن میں رکھنا، تقابل نہیں ہے، بات کر رہا ہوں. مولا تو سب کا امتحان کرتا ہے، تو میرا امتحان بھی کر. کسی کا امتحان تو کرتا ہے اس کو خوف میں ڈال کر، کسی کا امتحان کرتا ہے بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، کسی کا امتحان مال کا نقصان کر کے، کسی کا امتحان اس کی جان لے کر، کسی کا امتحان تو اس کے بچے لے کر کرتا ہے. تو نے خلیل اللہ کے بیٹے کا بھی امتحان کیا. میں حبیب اللہ کا بیٹا ہوں، مولا تو میرا بھی امتحان کر. میرے امتحان میں سب کچھ رکھ دے، خوف بھی رکھ دے، بھوک پیاس بھی رکھ دے، مال کا نقصان بھی رکھ دے، میری جان بھی لے لے، میرے بچے بھی لے لے، سب کچھ قربان کر کے میں کوئی ناشکری کی بات نہیں کروں گا، بلکہ سر جھکاؤں گا تو تیری بارگاہ میں جھکاؤں گا اور یہی کہوں گا مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے. اللہ
دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، میرے آپ کے گھر میں ایک یا دو یا تین میتیں ہو جائیں نا، نعش کہتے ہیں لیکن اردو والے لاش کہنے لگ گئے، لاشیں پڑی ہوں، آپ کی سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا، فکر جس کو سائیکی کہتے ہیں نا، چینج ہو جاتی ہے۔ یہ انہی لوگوں کا مقام تھا۔ امام علی مقام نے جس صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا ہے، رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ کہنا بہت آسان ہے، وہ کر کے دکھا گئے۔ انہوں نے کرسی کے لیے نہیں کیا تھا، اقتدار کے لیے نہیں کیا تھا، یہ سب کچھ ان کی قربانی دین کی بقا کے لیے تھی۔ کرسی کے لیے کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان نہیں کرتا، 18 سال کے جوان بیٹے کو قربان نہیں کرتا، اپنی عورتوں کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا۔ اعتراض کرنے والوں کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے، یہ نہیں جانتے وہ کس مقام کے لوگ ہیں۔ وہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی بات جب بھی کرنی چاہیے ادب سے کرنی چاہیے۔ ان کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی ہمارے عملوں کو برباد کر سکتی ہے، ہمارے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے۔ امام علی مقام صاحبان رضا میں سے ہیں، اور جو مقام رضا پر ہوتے ہیں یہ امتحان سے گھبراتے نہیں ہیں۔ وہ تو چاہتے تھے کہ دنیا کو معلوم ہو میں وہ ہوں جس نے آغوش رسول میں پرورش پائی ہے، میں نے دوش رسول، دوش کے معنی کندھے، دوش رسول پر سواری کی ہے۔ یہ جب پیدا ہوئے تھے حضرت سیدنا امام حسین، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر میں آئے، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ تحنیک گھٹی کو کہتے ہیں، کھجور کا اندر کا نرم حصہ یا شہد چٹایا جاتا ہے بچے کو، اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ لوگ حضور کے پاس بچے لاتے تھے، آپ ان کے منہ میں کوئی چیز معمولی سی نرم سی میٹھی رکھ دیتے تھے۔ آپ کی گود میں آپ کے نواسے سیدنا حسین ہیں، میرے آقا نے کھجور نہیں رکھی، اپنی زبان گھٹی میں دے دی۔ ان کی گھٹی لعاب رسول، میں اور آپ ان کی عظمت کو کہاں جان سکتے؟ نام بھی نبی پاک نے دیا، خود اپنے کندھوں پہ سوار کراتے ہیں، کھیلتے ہیں، سونگتے ہیں۔ رات میں آپ کو بتا چکا، امام علی مقام ابھی ظاہری عمر شریف کے لحاظ سے کم سن تھے، دودھ پینے والی عمر شیر خوار۔ حضور کھیل رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ام الفضل نے پوچھا، اپنے بچے سے کھیل رہے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو کربلا میں، عراق کی سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل نے مجھے وہاں کی مٹی بھی دی ہے۔ حضور نے وہ مٹی اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو دی کہ جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ حضور جانتے تھے، بڑا پیار تھا امام حسین سے، مگر ہم نے نہیں پڑھا کہیں دعا کی ہو اللہ کے نبی نے کہ یا اللہ میرے بیٹے پر جو تکلیف آنی ہے وہ نہ آئے۔ ماں کی ممتا،
محتاج بیان نہیں، ماں تو بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھتا نہیں دیکھ سکتی۔ خاتون جنت، جنت اور تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا دعا نہیں کرتی یا اللہ میرے بیٹے پہ وہ تکلیف نہ آئے؟ حضرت علی ولیوں کے سردار وہ دعا نہیں کرتے؟ امام حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ دعا نہیں کرتے؟ خود امام پاک بڑی شان والے دعا نہیں کرتے یا اللہ کربلا میں جو مجھ پر مصیبت آنی ہے وہ نہ آئے؟ ہاں، جہاں بھی پڑا یہی پڑا، ان سب نے دعا کی یا اللہ جب وہ وقت آئے حسین کو صبر عطا کرنا، ثابت قدمی عطا کرنا۔ شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ پاک وطن شریف والے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری کو ایک نیک شخص نے خواب دیکھا کہ خاتون قیامت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا حوروں کے ساتھ کچھ عورتوں کے ساتھ ایک میدان کو اپنی آستین سے صاف کر رہی۔ دیکھنے والے نے کہا اے خاتون قیامت یہ کون سا میدان ہے اور آپ اپنے کپڑوں سے اس میدان کو صاف کر رہی ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا اس میدان میں کچھ دیر کے بعد میرے بیٹے نے قربانی دینی ہے، میں اس لیے اس میدان کو صاف کر رہی ہوں کہ کوئی معمولی سا کانٹا بھی میرے بیٹے کو نہ چبھے۔ جب ظالموں نے تیروں سے چھلنی کیا ہوگا سیدہ پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت علی جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، ایک میدان میں رک گئے اور فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ کنیت ہے امام حسین کی۔ 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ ابو عبداللہ کون ہے اور آپ ان کو کیوں صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دن اس میدان میں گھیرا ہوگا، دشمنوں کے نرغے میں ہوگا، یہاں ان کے اونٹ ہوں گے، یہاں ان کا سامان، یہاں خیمے ہوں گے۔ میں اس وقت کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں۔ سب کو پتا تھا کہ کربلا میں جو کچھ ہوگا وہ حسین کا امتحان ہوگا، اور میں پہلے بتا چکا ہوں امتحان سے وہ بھاگتا ہے جس نے تیاری نہ کی ہو۔ امام علی مقام تو وہ شاہ سوار، انہوں نے اس امتحان میں وہ کامیابی حاصل کی جو روشنی کا عنوان ہے، صبر و رضا کا عنوان ہے، حق و صداقت کا عنوان ہے، عزیمت و جرت کا عنوان ہے۔ امام ساری دنیا کے لیے مثال بن گئے ہیں۔ کہنے والے نے اپنے انداز میں بات کی ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ کو اندازہ نہیں وہ کیا کر گئے، کیسی اس کائنات میں کس انقلاب کی بنیاد رکھ گئے۔ امام علی مقام مدینہ منورہ میں ہے، یزید تخت نشین ہو گیا 60 ہجری میں۔ آج جمعے میں بھی، کل رات بھی میں آپ کو تمام تفصیل سنا چکا، سارے واقعات سنا چکا آپ کو۔ آپ نے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی، مقصد اگر خلافت کا اعلان مقصد جنگ ہوتا تو آپ مدینہ سے نہ نکلتے۔ مکہ مکرمہ گئے، وہاں کوفے والوں نے آپ کو بیٹھنے نہ دیا،
خط لکھے وفد بھیجے کہ ہم یزید کو امیر نہیں مانتے، آپ کو مانتے ہیں، آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، فسق و فجور کے خاتمے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے، تقوی کی سر بلندی کے لیے آپ کے سپاہی بنیں گے۔ قسمیں کھا کر بیعت کی، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، مگر یہی لوگ بدل گئے۔ میں رات سنا چکا، امام نے حجت تمام کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے حضرت مسلم کو بھیجا، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، مگر ابن زیاد کے ساتھ مل کر رشوتیں لے کر اور بڑے بڑے دوسرے مراعات لے کر سب کے سب بدل گئے۔ ابن زیاد نے انہی لوگوں کو مقابلے پر بھیجا جنہوں نے بلایا تھا۔ کون آئے مقابلے پر؟ آواز آئے، جنہوں نے بلایا تھا، دعوتیں دی تھیں، قسمیں اٹھائی تھیں، بیعتیں کی تھیں، وہی مقابلے پر آئے۔ جس دن کوفہ میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اسی دن سیدنا امام حسین اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ 82 افراد پر مشتمل تھا۔ کتنے؟ 72 مرد اور 10 عورتیں بچے۔ 50 آپ کے ساتھ دوست احباب مریدین تھے۔ 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، حضرت سیدہ شہر بانو اور حضرت رباب۔ 2 بہنیں، حضرت سیدہ زینب اور حضرت ام کلثوم۔ 1 بیٹی سکینہ، مگر آپ لوگ سکینہ بولتے ہیں، اصل نام ان کا سکینہ۔ 3 بیٹے امام کے، آپ نے تینوں کا نام اپنے والد کے نام پر علی رکھا تھا۔ پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر، منجلے کو علی اوسط، چھوٹے کو علی اصغر۔ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ جو علی اوسط ہیں، منجلے، ان کا لقب ہے زین العابدین۔ کیا لقب ہے؟ عبادت کرنے والوں کی زینت۔ کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ کہ یہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا ایک لقب السجاد بھی ہے۔ یہ 3 بیٹے ساتھ تھے۔ 4 بھتیجے حضرت امام حسن کی آنکھوں کے تارے، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن اور عمر بن حسن رضی اللہ عنہ۔ امام حسن کے بیٹوں کے نام سنے، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام، کیا دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے؟ اونچی، یہ نام بتا رہے ہیں ان میں کتنی محبت تھی۔ 5 بھائی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے پردہ فرمانے کے بعد اور شادیاں کی تھیں، آپ کی اولاد ہوئی، باپ ایک ہے مائیں الگ۔ 5 بھائی، حضرت عباس بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی بھی اپنے بچوں کے نام عمر اور عثمان رکھ رہے۔ 3 چچازاد، عبداللہ، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل۔ 2 بھانجے، سیدہ زینب کے بیٹے محمد اور عون، یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے رضی اللہ عنہم۔ یہ ٹوٹل قافلہ تھا۔ امام مکہ مکرمہ سے چلے،
جو جنگ کے لیے جاتا ہے عورتوں بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ اونچی امام کا عورتوں بچوں بہنوں کے ساتھ نکلنا بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. صحابہ کرام نے روکا. میں رات بھی بتا چکا. آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ وہ بھی دیگر اور دوستوں نے اور صحابہ نے بھی روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں. میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں, رات بھی بتایا تھا کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. سب نے یہ کہا تھا کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں. صحابہ نے روکا. ان کے نزدیک امام کا اقدام غلط نہیں تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ امام غلط ہیں, بلکہ وہ یہ کہ کوفہ والے بھروسے کے اعتبار کے لائق نہیں. امام چلتے رہے. راستے میں فرزدق بڑا مشہور شاعر ہے عرب کا, وہ بھی ملا. آپ نے اس سے پوچھا. اس نے یہ کہا کہ اہل عراق کے دل اور تلواریں الگ. دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. یعنی ان کا اوپر اور اندر ایک حال نہیں. آپ کے بہنوئی حضرت سیدہ زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار مکہ کے گورنر سے امان نامہ لکھوا کر آپ کے پیچھے گئے. بھائی یہ میں امان نامہ لکھوایا ہوں. گورنر نے کہا مکہ میں رہیں, آپ امان میں ہیں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, آپ نہیں جائیں, آ جائیں. آپ نے فرمایا بھائی میں قدم اٹھا چکا ہوں, اب پیچھے نہیں ہٹوں گا. انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھے بتائے آخر سب روک رہے ہیں پھر بھی آپ کیوں جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو نے واسطہ دیا ہے اللہ کا تو سن تجھے بتاتا ہوں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں اور مجھے نانا جان نے ایک حکم دیا ہے, میں نے ان سے وعدہ کیا ہے, میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں وہ وعدہ پورا کروں گا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا بس اتنی بات تجھے بتا دی. وہ وعدہ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا نہیں یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں گا. یہی لگتا ہے نانا جان نے یہی وعدہ لیا ہوگا, بیٹا جو قدم اٹھایا ہے پیچھے نہیں ہٹانا. جانا فسق و فجور کے خلاف لڑنا اور رہتی دنیا تک اپنے کردار کو یادگار بنانا. امام چلتے رہے. ادھر ابن زیاد کو پتا تھا کہ حضرت مسلم خط لکھ چکے ہیں, امام آئیں گے. اس نے راستوں کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی, جاسوس پھیلائے ہوئے تھے, وہ برابر اطلاع دے رہے تھے کہ قافلہ اس وقت یہاں ہے, اس وقت یہاں ہے. آپ نے اپنے ایک ساتھی جن کا نام تھا قیس, ان کو پیغام دے کر کوفے والوں کی طرف بھیجا کہ میں نکل چکا ہوں, آ رہا ہوں, راستے میں ہوں, اپنے وعدے پر قائم رہنا. اس قاصد کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے پکڑ لیا, ابن زیاد کے پاس لے گئے کہ یہ نمائندہ ہے حضرت امام حسین کا, ہم نے اس کو پکڑا, خط نکلا. ابن زیاد نے ان کو کہا کہ تم میرے سامنے نواسہ رسول کو, ان کے باپ کو برا بھلا کہو تو تمہیں چھوڑوں گا ورنہ نہیں. وہ سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ابن زیاد کو برا کہا, اس کے باپ کو برا کہا, امام حسین کی تعریف کی, حضرت علی کی تعریف کی. چونکہ ابن زیاد کے سامنے اس کو برا کہا تھا, اس نے اسی وقت ان کو قتل کروا دیا. امام علی مقام کے یہ قاصد تھے. ابھی راستے میں ہی ہے کہ امام کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی. آپ نے استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کیا بات ہے, ہمارے پاس خط آیا 18,000 نے بیعت کر لی ہے, تانتا لگا ہوا ہے بیعت کرنے والوں کا, اور اب ہم سن رہے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا. کوفہ سے 4 آدمی آئے,
اور انہوں نے حالات سنائے کہ کوفہ والے بدل گئے ہیں، بڑی بڑی رشوتیں لے کر گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں، اور اب وہی لوگ مقابلے پر آ رہے ہیں، ان کو آپ کے سامنے بھیجا جا رہا۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا کرنا ہے تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ زبردستی لے گئے تھے۔ ساتھیوں سے پوچھا، سب نے یہی کہا، اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب تبدیلی کیسے؟ ہمیں جانا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، تقدیر انہیں کشاں کشاں لیے جا رہی ہے۔ فرمایا امر الہی کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو، حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو۔ لوگ کربلا پر بحث کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے امام علی مقام کا مقصد تقوی کی بقا، دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنا تھا۔ آپ نے جو خروج کیا وہ فسق و فجور کے خلاف، زبانی کلامی دعوی محبت آسان ہے، محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ یہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کے اعتراض کرنے والے ذرا نکلو، پتہ چلے کہ امام نے کیا قربانی دی ہے۔ تمہیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو بلبلا اٹھتے ہو، انہوں نے راہ حق میں کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ راہ خدا میں عظمت اسلام کے لیے ہم بھی کریں وہی جو کیا ہے حسین نے۔ امام چلتے رہے، حر بن یزید ریاحی 1000 کا لشکر لے کر، سواروں کو لے کر آپ کے پاس آیا اور کہا جی میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ فرمایا ہمارا جرم؟ اس نے کہا جی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے امیر کے خلاف بغاوت کی ہے، اس کے خلاف محاذ بنایا ہے، مجھے اس لیے گرفتاری کے لیے بھیجا گیا۔ آپ نے اسے بٹھایا، خط منگوائے، تھیلا لا کے کھولا گیا۔ میں رات کو آپ کو بتا چکا، اہل سنت کے مطابق 150 اور شیعہ تحریروں کے مطابق 12,000 خطوط آپ نے وہ سامنے رکھ دیے۔ یہ دیکھ، بغاوت تو تب ہوتی ہے کہ ہم یزید کو امیر تسلیم کر لیتے اور پھر جاتے، ہم نے تو اس کی بیعت کی نہیں ہے، امیر تسلیم ہی نہیں کیا، اور میرا خود نہیں جانا، یہ مجھے بلایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ساری تفصیل مجھے معلوم نہیں تھی، میں نے گرفتار کر کے بھی آپ کو کوفہ لے جانا ہے اور آپ کوفہ ہی جا رہے ہیں، میں گرفتار تو نہیں کروں گا مگر کسی اور طرف آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ یہ ازلی طور پر نیک بخت تھا، اور نیک بخت تھا۔ چنانچہ اسی کی ایک نشانی یہ کہ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، الگ سے نماز نہیں کراتا تھا۔ قافلہ چلتا رہا۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حر نے ان کو کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو پلٹ جائیں، میں رات کے اندھیرے میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ کتابوں میں بعض میں ہے کہ یہ قافلہ 3 مرتبہ راتوں کو پلٹتا رہا، صبح ہوتی تھی تو اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتا تھا، واللہ اعلم۔ 61 ہجری 2 محرم جمعرات کا دن تھا۔ امام سفر کرتے کرتے نہر فرات کے کنارے ایک میدان میں پہنچے۔ کسی سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ فرمایا سچ فرمایا تھا نانا جان نے، حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے جو کہا شاعر ترجمانی کرتا ہے، دشمن یہاں پہ خون
ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے۔ کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے۔ آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے۔ ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ آپ کا یہ درد انگیز کلام سن کر آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر نے کہا بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے واقعہ سنایا، میرے بابا علی جب گزرے تھے یہاں سے کیا کہتے گزرے تھے؟ اس نے پوچھا ہم حق پر ہیں نا؟ فرمایا ہاں۔ ان کا پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم پروانہ وار جانے دیں گے، جب حق پر ہے تو پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ امام نے وہیں خیمے لگوا دیے، سب سے فرمایا اب یہاں سے آگے کہیں نہیں جا سکتے، یہاں خیمے لگا دو۔ کتابوں میں ہے جب میخ گاڑی جاتی تو خون نکلتا، حضرت سیدہ زینب گھبرائیں، فرمایا میری بہن صبر کرو اب ہم یہیں رہیں گے۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع پہنچ چکی کہ امام کربلا تک آ گئے، لشکر پر لشکر، وہی لوگ جنہوں نے دعوتیں دے کر بلایا تھا، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، انہی کو بھیجا۔ 22,000 کا لشکر آپ کے مقابلے پر جمع ہو گیا۔ یہ کتنے ہیں؟ 82 افراد، عورتوں بچوں سمیت، مقابلے پر 22,000۔ عمر بن سعد، میں یہاں 1-2 منٹ لے کے اس بات کو واضح کر دوں، بار بار کہنا پڑتا ہے۔ عمر بن سعد صحابی کا بیٹا، یزید صحابی کا بیٹا، لوگ کہتے ہیں تو صحابیوں کے بیٹوں نے کیا ہے سب کچھ۔ سنو، صحابی کے لفظ پر بہت آپ زور دینا چاہتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کہو گے؟ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو بیٹا نااہل ہو جائے تو باپ پر کوئی اعتراض ہو سکتا؟ اونچی کہیے، یا تو باپ نے سکھایا ہو کہ یوں کرو تب تو باپ پر اعتراض ہو۔ بیٹا ناخلف ہو جائے، برا ہو جائے تو باپ پر اعتراض ہو سکتا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں صحابی کے بیٹے ضرور ہیں، مگر ان کو خاندانی شرف نہیں ملا، میں یہ پوری تفصیل آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس عمر بن سعد کو یزید نے رے، جس کا اب نام تہران ہے، ایران کا دارالحکومت، وہاں کی گورنری کا لیٹر دیا ہوا تھا، حکم نامہ اس کے پاس تھا یزید کی طرف سے۔ ابن زیاد نے اس کو بلایا اور کہا جاؤ کربلا میں حسین کا مقابلہ کرو۔ اس نے کہا جی نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ جو گورنری کا خط ہے وہ واپس کر دو۔ اس نے کہا وہ کیوں واپس کروں؟ اس نے کہا 2 ہی باتیں ہیں، یا تو مقابلہ کرو ورنہ وہ واپس کرو۔ اس نے کہا مجھے 1 رات کی مہلت دیں، میں صبح جواب دوں گا۔ یہ رات گھر آیا، اس کا بھانجا تھا حمزہ بن مغیرہ، بہن کا بیٹا، وہ آ کے کہنے لگا ماموں مجھے پتا چلا ہے، ساری بات مجھے جو معلوم ہوئی ہے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، یہ تو رے ہے، پوری روئے زمین کی حکومت ملے چھوڑ دینا، فرزند رسول کے مقابلے پر نہ جانا۔ اس نے کہا جی تم نے بالکل صحیح کہا ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ ساری رات یہ بستر پر تڑپتا رہا۔
یہ رے کو پسند کرتا تھا، کہتا تھا رے کی حکومت کیسے چھوڑوں، وہ تو مجھے مرغوب ہے، یا پھر قتل حسین سے مذموم ہو جاؤں، قتل حسین کی سزا وہ بے حجاب آگ جس سے بچ نہیں سکتا، اور رے کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تڑپتا رہا، صبح ہوئی، جا کے ابن زیاد سے کہا جی میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ گورنری کا لیٹر دے دو۔ اس نے کہا وہ بھی نہیں دوں گا۔ اس نے کہا جانا پڑے گا۔ یہ بدبخت لالچ میں آ گیا اور تیار ہو گیا۔ میرے آقا مسلم شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ لالچ سے بچو، لالچ سے بچو، حرص و طمع سے بچو، اس نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا۔ اسی کی وجہ سے خون ریزی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا لیا جاتا ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں۔ اس نے مان لیا کہ یہ کمانڈ کرے گا۔ عمر بن سعد، حسین بن نمیر یا حسین بن نمیر، خولی بن یزید، شبس بن ربعی، شمر ذی الجوشن، یہ بڑے بڑے جو جرنیل بنے تھے یہ آ گئے، بڑے بڑے اشقیاء۔ ابن سعد نے آ کر کہا پیغام دو، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس کو کہتا تھا جاؤ پیغام دو، وہ کہتے تھے کیسے پیغام دوں، میں نے ہی تو خط لکھا تھا، میں نے ہی تو بلایا تھا، میں نے ہی تو دعوت دی تھی۔ اب شرم آتی ہے ان کے سامنے، کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا بات کروں گا۔ امام پاک خود آئے، آپ نے اس لشکر کے سامنے خطبہ پڑھا۔ میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا، سارے خطبے اس میں موجود ہیں، وہ خطبے پڑھو، ان خطبوں سے واضح ہو جائے گا کہ امام کیوں نکلے تھے۔ آپ نے ان کو اللہ سے ڈرایا، بتایا کہ کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا کتنا بڑا جرم ہے۔ حضور کے ارشادات سنائے کہ حضور نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو لوگوں پر ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہو، جس کو اللہ نے حلال کیا ہو اس کو حرام بناتا ہو، جس کو اللہ نے حرام کیا ہو اس کو حلال بناتا ہو، اور لوگوں کے اوپر جبر کرے، دیکھنے والا قدرت و طاقت رکھتا ہو اور پھر اس کو نہ بدلے، تو دیکھنے والے کو بھی اللہ پھر اسی کے ساتھ ملا دے گا۔ فرمایا میں دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہوں دین کو بچانے کا، یہ میرے نانا جان کا دین ہے۔ اس کے لیے میرے نانا نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر خلفائے راشدین نے تکلیفیں اٹھائیں۔ اب خزاں چاہتی ہے کہ اس دین کو شکار کر لے، گلشن اسلام کو شکار کر لے۔ فرمایا جب تک میں ہوں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں جان دے دوں گا، نبی کا بلند کیا ہوا پرچم نیچا نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام نے ان کے سامنے اتمام حجت کی، فرمایا میرے حسب نسب کو دیکھو، میں نے تم میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا گناہ عظیم ہے۔ آیتیں پڑھی، حدیثیں پڑھی، مگر ان پر اثر نہیں ہوا کیونکہ مہریں لگ چکی تھی، ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی تھی۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا۔ سورج نکلا ہو، کسی نے آنکھیں بند کی اور کہے سورج نہیں نکلا، تو سورج کا کوئی قصور ہے؟ نہیں۔ 9 تاریخ آ گئی محرم کی، یزیدی لشکر میں نقارے بجنے لگے، یہ اعلان جنگ تھا۔ آپ نے ساتھیوں کو بھیجا جاؤ ان سے کہو کہ آج جنگ نہ کریں ہم سے، ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں، کل ان سے جو ہو وہ کر لیں۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ میں اس سے پہلے صرف ایک بات چھوڑ گیا ہوں، وہ سنا دیتا ہوں۔ ابن سعد جب امام نے تقریر کی تو امام نے ان کے سامنے 3 شرطیں بھی رکھی، یہ بھی سنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ کیا رکھی؟ 3 تجاویز۔ فرمایا سنو،
مجھے واپس مکہ چلے جانے دو، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی حل نہیں معلوم تھا۔ فرمایا مکہ جانے دو، وہاں لڑنا منع ہے، میں وہاں اللہ کی عبادت کروں گا، اپنا وقت پورا کروں گا، ورنہ مجھے اسلامی سلطنت سے باہر جانے دو۔ میں کسی ایسے علاقے میں نکل جاتا ہوں جہاں تمہاری حکومت نہیں، وہاں اسلام کی تبلیغ کر کے اپنا وقت پورا کروں، ورنہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، پھر میرے اور اس کے درمیان جو بات ہوگی ہو جائے گی۔ ابن سعد کو یہ تینوں باتیں اچھی لگیں کہ ان میں سے کوئی ایک مان لینی چاہیے تاکہ لڑائی نہ ہو۔ وہ یہ باتیں لے کر ابن زیاد کے پاس گیا، شمر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ تین باتیں پیش کی، ابن زیاد نے بھی کہا ان باتوں میں سے کوئی ایک ضرور مان لینی چاہیے، میں یزید کو بھیجتا ہوں، کیا کریں؟ شمر پاس بیٹھا تھا، اس شمر نے کہا اصل میں یہ ابن سعد لڑنا نہیں چاہتا، یہ ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی کوششیں کروا رہا ہے، تم اس کو کمانڈر نہ بناؤ، کمانڈر مجھے بناؤ، اس سے لے لو، یہ لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن سعد کو پھر موقع ملا تھا بچنے کا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں لڑوں گا۔ اس نے کہا جاؤ پھر سختی کرو۔ چنانچہ 7 محرم کی صبح سے امام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا، عورتیں بھی ہیں ان کے ساتھ، بچے بھی ہیں، ان کا پانی بند کر۔ نہر فرات سامنے بہ رہی ہے، کافر پانی پی رہے ہیں، جانور پی رہے ہیں، مگر کس پر پانی بند کیا؟ جس کا نانا مالک کوثر، جن کے باپ ساقی کوثر۔ ظالموں نے یہ بھی نہیں سوچا ان پر پانی بند کر کے کل کوثر کے جام کیسے پئیں گے، مگر کوثر کے جام ان کے نصیب میں ہوتے تو وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ۔ حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرندوں پرند منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ کتنی بڑی بدبختی! سمجھایا گیا، حضرت عباس گئے، دوسرے ہمارے ساتھ عورتیں بچے ہیں، تم اتنے ہو، ہم پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کا نہیں جی، پانی نہیں ملے گا۔ 9 تاریخ ایک دن کی مہلت مانگ لی، رات ہوئی، امام نے ساتھیوں کو جمع کیا، کتابوں میں ہے آپ نے چراغ بجھا دیا، فرمایا میں تم سب سے راضی ہوں، بہت خوش ہوں، اور خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سب اپنی جانوں کی حفاظت کرو، چلے جاؤ، آرام سے جا کر بسر کرو۔ ان پر جو اس وقت شیطان سوار ہے، یہ میرا خون لیے بغیر راضی نہیں ہوں گے، تم سب چلے جاؤ۔ اندھیرا کر دیا تاکہ کسی کو اٹھ کر جانے میں کوئی دشواری بھی نہ ہو۔ ان سب نے کہا امام اس حال میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے ہم دشمن کا ایک تیر آپ تک نہیں آنے دیں گے، ہم پروانہ وار اپنی جانیں آپ پر نچھاور کریں گے۔ سب نے بے پناہ عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا، فرمایا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو چٹان کی طرح مضبوط ہو جاؤ، تیروں کی تلواروں کی برسات ہوگی، زخموں سے چور چور کیا جائے گا، صبر و رضا کے پیکر بن جاؤ۔ سب نے کہا امام آپ دیکھیے گا ہم کس طرح قربانی پیش کرتے ہیں۔ فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عزم کر چکے ہو تو شاید اس کے بعد تمہیں کوئی اور رات نہ ملے، جاؤ چند گھڑیاں آرام کر لو، عبادت کرنا چاہو تو کر لو، پھر کوئی اور رات شاید نہ ملے۔ امام اپنے خیمے میں آ گئے، وہ سب اپنے خیموں میں چلے گئے۔
امام نے آ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. نیند کا غلبہ ہوا، آپ وہیں آرام فرما رہے ہیں. خوف ہو تو نیند آتی ہے اونچی. امام کا اس وقت پرسکون نیند کرنا بتا رہا ہے ان کا دل مطمئن تھا. وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، کسی اور سے نہیں. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، دعا فرمائی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اور فرمایا انکا تروح الینا، بیٹا تم میرے پاس آنے والے ہو. دعا فرمائی یا اللہ ان کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا دے. امام اٹھے، خواب سنایا اور بتایا. امام کو کوئی خوف نہیں تھا. فجر کا ٹائم شروع ہوا، سیدنا علی اکبر نے اذان کہی، امام علی مقام نے نماز پڑھائی. یہ کربلا والوں کی با جماعت آخری نماز تھی. سجدوں میں ماتھے جبینے کتنی لذت محسوس کر رہے ہوں گے. ادھر عمر بن سعد سوار ہوا، آ کر خیموں کی طرف تیر چلانے شروع کر دیے. یہ 10 محرم جمعہ کا دن ہے، 61 ہجری، یوم عاشورہ. سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے. ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے. عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے. لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے. دعا کی وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، امام نے پھر ان کے سامنے خطبہ دیا، اتمام حجت. اللہ سے ڈرو، یوم حساب آنے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دو گے جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے؟ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی. آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے، دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی. انہوں نے کہا بس جی 2 ہی باتیں ہیں، یا یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا یزید کی بیعت کر کے زندہ رہنا ذلت ہے، میں عزت کی موت کو اختیار کروں گا. میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، فسق و فجور کے سامنے نہیں جھکوں گا. تیروں پہ تیر آنے لگ گئے. ادھر ابن سعد کہہ رہا تھا کہ میں نے تیر چلا کر دشمن کی طرف ابتدا کر دی ہے. بڑے فخر و غرور کے کلمے کہہ رہا تھا. امام کے ساتھیوں نے کہا ہم خیموں میں بیٹھے ان کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے، ہمیں اجازت دیجئے. فرمایا ہماری طرف سے جارحیت نہیں ہوگی، اٹیک نہیں ہوگا، ہم ڈیفینسو مدافعانہ لڑیں گے. جب مسلسل تیر آنے لگے امام نے اجازت دی. یہ ایسی جنگ نہیں تھی کہ ایک گروپ ادھر سے آئے ایک گروپ ادھر سے آئے اور دونوں میں جنگ ہو جائے. یہ عرب کی ایک الگ روایت کہ ایک جاتا اس کے مقابلے پر ایک آتا، کبھی وہ ایک بھاری پڑتا تو پھر 2 ہو جاتے. اس طرح یہ مقابلہ ہو رہا تھا. امام نے ایک ایک کر کے اجازت دی. اس کے مقابلے پر 1، پھر 2، پھر 3، پھر 5، پھر 10، پھر 20، 200 بندے امام کے ایک بندے کے مقابلے پر آنے لگے. 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود، صدمہ ہونے کے باوجود امام کے رفقا نے
جواں مردی کا ثبوت دیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، اور اس نے ڈٹ کر لڑے کہ یزیدیوں کی طرف سے ایک ایک کے مقابلے پہ سینکڑوں آنے لگ گئے۔ یہ پھر بھی ان پر بھاری رہتے، مگر کب تک؟ بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ 50 دوست ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے۔ امام اپنے ساتھ جو احباب رفقا لائے سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ امام عالی مقام سواری پر بیٹھے لشکر یزید کے سامنے گئے، فرمایا ہے حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے اس مشکل میں ہماری مدد کرنے والا؟ حر بن یزید ریاحی، وہی جو 1000 کا لشکر لے کر گرفتار کرنے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر بڑا مضطرب بے چین۔ ساتھی نے کہا تیرے کوئی تکلیف ہے؟ کیا بات ہے؟ میں تجھے بہت پریشان دیکھ رہا ہوں۔ حر نے کہا ہاں میں پریشان ہوں، میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، ایک قوت مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، دوسری مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کدھر جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں کے لشکر میں ایک کے آ جانے سے کچھ فرق پڑنا تھا، مگر امام کی نگاہوں نے دیکھا ہے جنتی کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے نیک بخت کھڑا ہے بدبختوں میں۔ آپ کا اعلان کرنا سبب بن گیا اور وہ جنتی جنتیوں میں آ گیا۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے دوائے درد عصیاں، 5 تن کے در سے ملتی ہے زمانے میں، یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے۔ اور آیا سلام کیا، میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ان لوگوں کی بدبختی ان پر اس قدر غالب آ جائے گی۔
میں سمجھتا تھا آپ کے والد حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی صلح ہو گئی، آپ کے بھائی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی صلح ہو گئی، میں اب بھی یہی سمجھتا تھا آپ کے اور ان کے درمیان کوئی صلح ہو جائے گی، بات ہو جائے گی، مگر یہ تو آپ کو بھوکا پیاسا ذبح کرنے پہ لگے ہوئے۔ میں اب تک ان کے ساتھ تھا، اب آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا آپ کے نانا کی شفاعت مجھے مل جائے گی؟ امام نے فرمایا میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر توبہ کرتا ہے اور ہم پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے تو یقیناً تجھے ہمارے نانا جان کی شفاعت ملے گی۔ اور ایسے وقت آئے ہو کہ پانی سے بھی تمہاری تواضع نہیں کر سکتے، مگر وعدہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن کوثر کا جام خود بعد میں پیئیں گے، تجھے پہلے پلائیں گے۔ اللہ اور یزیدی لشکر کے سامنے گئے، آؤ توبہ کر لو، یہ بڑے کریم ہیں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، تم بھی معافی مانگ لو، مل جائے گی معافی۔ مگر وہ حیران کہ یہ ان کے ساتھ مل گیا۔ عمر بن سعد نے کہا یہ ہمارا ایک جرنیل تھا، دوسروں سے مل گیا، اس کے الفاظ تو بڑے سخت کے، دشمنوں سے مل گیا، پکڑ لو اس کو۔ اور 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، جنگجو تھے، مقابلہ کیا، اتنا سخت مقابلہ کہ ان کو دوڑاتے ہوئے دور تک لے گئے۔ وہاں اکیلے تھے، انہوں نے یلغار کر دی، اور آپ زخموں سے چور چور ہو کر جب گھوڑے سے گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین اب تو تیرے نانا کی شفاعت نصیب ہو ہی جائے گی، اور بھی شہید ہو گئے۔ اسی لیے ان کا مزار امام سے بہت فاصلے پر بنا ہوا جہاں تک وہ لے گئے تھے۔ ایک واقعہ کتابوں میں اور ہے، وہب بن عبداللہ کلبی، یہ نوجوان کربلا کے مضافات سبرب میں رہتا تھا، ابھی چند روز ہوئے تھے اس کی شادی کو، نئی نئی دلہن گھر میں آئی۔ یہ جب اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کی ماں رو رہی تھی۔ پوچھا ماں سے کیوں رو رہے ہو؟ ماں روتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ اس نے کہا کیا میری بیوی نے کچھ کہہ دیا؟ مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تیری بیوی نے بھی کچھ نہیں کہا، تجھ سے بھی کوئی خطا نہیں۔ اس نے کہا پھر رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اور کچھ حل نہیں ہے۔ اس نے کہا بتا تو صحیح۔ ماں نے بتایا میں نے سنا ہے نبی کے نواسے ہم سے تھوڑے سے فاصلے پر دشمنوں میں گھرے ہوئے، ان کا پانی بھی بند کر دیا گیا، ظالم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتی اس لیے رو رہی ہوں۔ اس نے کہا ماں تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بالکل کروں گا۔ اس نے کہا مجھے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر، اپنی جان ان پر قربان کر دے۔ اس نے کہا ماں تجھے پتا ہے میری شادی ابھی چند روز ہوئے، میں ذرا بیوی سے بات کر لوں۔ ماں نے کہا کہیں بیوی کی باتوں میں آ کر ارادہ نہ بدل دینا، جب تیاری کی ہے تو اس کی باتوں میں آ کے وہاں بہت حوریں ملیں گی۔ اس نے کہا بات تو کرنے دو۔ بیوی کے پاس آیا، بات سنائی۔ اس نے کہا شوق سے جاؤ، اکیلے نہیں جاؤ، مجھے لے کے جاؤ، اگر تم بچ کے آ گئے استقبال کروں گی، شہید ہو گئے تو میں رسول زادیوں کی خدمت کروں گی۔ خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس آیا، ماں میری بیوی تو میرے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ اس نے کہا جب تم دونوں جا رہے ہو میں بوڑھی یہاں کیا کروں گی، چلو چلتے ہیں۔ پانی بھی انہوں نے ساتھ لیا، چلے۔ ظالموں نے ان سے پانی چھین لیا، ان کو جانے دیا۔ خاتون نے آ کر امام پاک کو سلام کیا اور کہا میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے لائی ہوں، اسے قبول کیجئے، یہ آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے۔ امام نے اس کو سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ بڑا اچھا شعر پڑھتا ہوا یہ نوجوان گیا، امیر
हुसैनुन व निअमल अमीर लहू लमअतुन कस्सिराजिल मुनीर। मेरा अमीर, मेरा इमाम हुसैन है और वो बहुत ही अच्छा इमाम है। तुम उनके चेहरे को देखो तो चमकाने वाला आफताब नजर आता है। ये शेर पढ़ते हुए गया, ये भी अकेला था, यलगार हुई, इसने मुकाबला किया, बिलाखिर ये भी जख्मों से चूर चूर होकर शहीद हो गया। इमाम को खबर मिली, इमाम ने बताया उसकी मां को तेरे बेटे की भी कुर्बानी हो गई, कबूल हो गई। उसकी बीवी ने सुना, दौड़ती हुई वो उसकी लाश के पास गई, काबू ना रख सकी खुद पर, अपने शौहर की लाश पर गिरी और कहने लगी वो बहुत बुरा शख्स है जिसने तुझे मारा है। ये कातिल पास खड़ा था, उसको जब बुरा कहा उसने उस पर उल्टी तलवार मारी उसके सर पर, उसका सर भी फट गया, शौहर के साथ वो भी जन्नत पहुंच गई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब सिर्फ खान वादाए नबूवत के अफराद हैं, आए हैं अब मैदान में अली मुर्तजा के फूल, ज़हरा बतूल और चमने मुस्तफा के फूल। इनकी वफा सब्र रज़ा हक पर सबात से हर दम है ताजा गुलशन दी में वफा के फूल। हूरे जिना से आई मलक आए अर्श से लेकर खुदा की तरफ से सल्ले अला के फूल। होशियार अहले बैत की लाशों से ए ज़मीं कुमला न जाए, ये हैं रसूले खुदा के फूल। हजरत मुस्लिम के बेटे और हजरत अकील के फर्जंद आगे बढ़े, हमें इजाजत दीजिए, हम जाएंगे, इनसे मुकाबला करेंगे। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, जाफर बिन अकील, अब्दुर्रहमान बिन अकील, ये तीनों मैदान में गए। किताबों में है इन्होंने 140 यजीदियों को काटा, जवां मर्दी का मुजाहिरा किया। बिलाखिर ये तीनों भी जामे शहादत नोश कर गए। इमाम दौड़े हुए जाते हैं, एक एक साथी का नाशा उठाकर लाते हैं, खैमों के पास रखते हैं। आपके भाई शेरे खुदा के बेटे आगे बढ़े, भाई हम भी आप पर अपनी जान कुर्बान करेंगे। आपने हजरत अब्बास को रोक लिया, बाकी 4 भाइयों को इजाजत दी। इन चारों भाइयों ने मैदान में जाकर बता दिया हम शेरे खुदा के बेटे हैं। बहादुरी का मुजाहिरा किया, मगर वही दरिंदगी के एक पर सैकड़ों छोड़ दिए जाएं, कब तक मुकाबला करते। ये भी जामे शहादत नोश कर गए। अब आपके सामने एक दिल हिला देने वाला, तड़पा देने वाला मंजर है। इमाम हसन की आंखों के तारे, इमाम हुसैन के भतीजे सामने खड़े हैं। इनमें से एक नौजवान है जिसका नाम है कासिम। इसकी मंगनी आपकी बेटी हजरत सुकैना से हुई है। फरमाया बेटा तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, तुम चचा के साथ इसलिए नहीं आए हो कि मैदान में जाकर तीर खाने, तलवारों से घायल होने की इजाजत मांगोगे। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। मेरे भाई की ख्वाहिश थी तेरी शादी मेरी बेटी से हो, मेरे बाद सकीना से शादी कर लेना। हजरत कासिम कहने लगे बाबा, चचा जान सुने, मुझे मेरे अब्बा जान ने एक वसीयत की थी, लिख कर दी थी। फरमाया इसको हर वक्त अपने पास रखना, जब कोई बहुत मुश्किल वक्त आए इसको खोल के पढ़ना और इस पर अमल करना।
بطور تعویذ میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا. آج سے زیادہ مشکل وقت کون ہوگا, میں نے اس کو کھول کے پڑھا ہے. میرے بابا نے لکھا, قاسم بیٹا ایک دن میرا بھائی کربلا میں دشمنوں میں گر جائے گا, اس دن اپنے چچا پر اپنی جان قربان کرنا. مجھے قیدی بنا کرنا چاہیے, اپنے ہاتھوں جنت کا دولہا بنا کر سوار کیجئے. امام نے بیٹی کے مستقبل کو دیکھا, نہ جوان بھتیجے کی جوانی کو دیکھا. دیکھا تو یہ دیکھا, جو پرچم نانا نے اونچا کیا وہ نیچے نہ ہونے پائے. جوان بھتیجے کو بھی رخصت کر دیا. یہ میدان میں گئے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارا ایک آتا ہے, تم اس کے پیچھے سینکڑوں کی طرح پڑ جاتے ہو, سینکڑوں اس پہ پل پڑتے ہو. یہ کوئی بات نہیں, میں علی کا پوتا ہوں, تم میں تنہا کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے؟ ارزق ایک پہلوان تھا, بڑا مشہور, اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا سینکڑوں نہیں بلکہ کہا جاتا تھا 1000 سے اکیلے زور لگاتا تھا. بڑا پہلوان مشہور, اور اس کے بارے میں یہ بات تھی کہ یہ 1000 سے اکیلا مقابلہ کرتا ہے. ابن سعد نے اس کو اشارہ کیا, جاؤ مقابلہ کرو. اس نے کہا واہ صاحب, آپ نے میری بہت قدر کی. یہ لڑکا, میں 1000 کا مقابلہ کرنے والا پہلوان, یہ میری توہین ہے. آپ کو اگر چاہیے, اس لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں, میرا ایک بیٹا ہی اس کے لیے کافی. اس نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا, جاؤ. اس کے بیٹے کے پاس گھوڑا بھی بہت اچھا تھا, تلوار بھی بہت اچھی تھی. اس نے آ کر امام پر وار کیا, امام نے اپنے آپ کو بچایا, ایک ہی وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. ارزق کا دوسرا بیٹا آیا, امام نے اس کو بھی, اس کا گھوڑا بھی چھین لیا, اس کی تلوار بھی چھین لی. تیسرا, چوتھا, چاروں کو تڑپا دیا. ارزق کی تو آنکھوں کے سامنے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی. اس نوجوان نے میرے 4 بیٹوں کو, میری زندگی کی کمائی کو ختم کر دیا ہے. وہ گالیاں بکتا ہوا, تلوار گھماتا ہوا بڑے زور سے آیا, اور اس نے آ کر وار کرنا چاہا. الحرب خدعۃ, جنگ ایک داؤ ہے, داؤ سے کھیلی جاتی ہے. گالیاں دے رہا تھا, شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا, اور پہلوان بڑا مشہور تھا. حضرت قاسم نے کہا, تجھے تو اپنے گھوڑے کی زین کسنی تک نہیں آتی, تو اپنے آپ کو جنگجو پہلوان کہتا ہے. اس نے ذرا زین کی طرف دیکھا, توجہ ہٹی, امام نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے. پورے لشکر میں شور مچ گیا. اس نوجوان نے ارزق جیسے پہلوان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. اب کوئی آپ کا اکیلا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں. چاروں طرف سے آپ پر یلغار ہو گئی. کس کو کاٹا جا رہا ہے, کس کو چھلنی کیا جا رہا ہے؟ حضرت قاسم کو سواری سے اٹھا کر نیچے لایا گیا, ان کو قتل کیا جا رہا تھا. انہوں نے اپنے چچا کو پکارا, یا عمّا میرے چچا آؤ مجھے پکڑو. امام گئے, دیکھا جوان بھتیجے کا لاشا تڑپ رہا تھا. امام نے جن اپنے جذبات کا اظہار کیا, شاعر ترجمانی کرتا ہے, ہائے جنت کو تم بھی سدھارے, میرے بھائی کے فرزند قاسم, داغ فرقت ہے دل پر ہمارے, میرے بھائی کے فرزند قاسم. کاش تم ساتھ میرے نہ آتے, ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے, بھوکے پیاسے نہ میدان کو جاتے, میرے بھائی کے فرزند قاسم. یاد کس کس کی
دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں، میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ امام نے جوان بھتیجے کا لاشا بھی اٹھایا، خیموں کے پاس لا کے رکھا، بیویوں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے لگی۔ امام کے سامنے ایک اور تڑپا دینے والا منظر، دل ہلا دینے والا منظر، آپ کی بہن سیدہ زینب اپنے مہر و ماہ، اپنے چاند سورج کو لیے کھڑی ہیں، محمد و اون کو لیے کھڑی ہیں۔ بھیا یہ بھی ماموں پر قربان ہونا چاہتے؟ فرمایا میری بہن مجھ پر صدموں کے پہاڑ نہ توڑو۔ یہ ماموں کے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ لڑنے کی اجازت چاہیں گے، یہ تو ماموں کے ساتھ آئے تھے کہ ماموں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں، میں کس طرح ان کے پھول سے جسموں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی کل قیامت کے دن میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا نے اگر پوچھ لیا کہ جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے نذرانے پیش ہو رہے تھے تو نے کیا پیش کیا، کاش مجھے اجازت ہوتی میں تم پر جان قربان کرتی۔ آپ نے سیدہ زینب کو صبر کی تلقین کی، محمد و اون کو سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ آئیے آپ کو ان بچوں کا تعارف کرا دوں، ان کی زبانی۔ دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار، وہ شقہ تراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار، ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے۔ میرے آقا مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اوپر کی طرف منہ کر کے فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے پوچھا حضور کس نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے کس کو جواب دیا ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں یہ حضرت جعفر طیار۔ فرمایا میرا بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا، میں نے اسے جواب دیا۔ ایک جنگ میں کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے، اللہ نے ان کو پر دے دیے ہیں، یہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں۔ وہ دادا ہیں ان بچوں کے۔ تم نے سن لیا دادا کون ہے، اب سنو ہمارا نانا کون ہے۔ نانا اسد اللہ مددگار دو عالم، دیندار نمودار جہاں دار دو عالم، سلطان ولایت و اسرار دو عالم، سرتاج فلک جبہ و دستار دو عالم۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے۔ نانا حضرت علی ہیں، دادا حضرت جعفر طیار۔ پہچانو ہمیں، کیا ہمارے چہروں کی رنگت کچھ نہیں بتا رہی؟ ظالموں نے ان پر بھی یلغار کر دی، انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، جمع مردی کا ثبوت دیا، مگر کم سن بھی تھے، جوشیلے تھے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بان جو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنہ دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو، سینے سے لگو اٹھو
हो मुलाकात तो कर लो। मामू से अजब वक्त में मुंह मोड़ रहे हो, किन आंखों से देखूं मैं के दम तोड़ रहे हो। इमाम ने दोनों भांजों के लाशें भी उठाए, खैमों के पास लाकर रखे। फरमाया लो बहन, तुम्हारा हदिया भी कबूल हो गया। हजरत सैयदा ज़ैनब बच्चों के कटे फटे लाशों से लिपट गई। कितने अच्छे हो, मामू पर कुर्बान हुए हो, काश तुम्हारी जगह तुम्हारी मां होती। इमाम उनको सब्र की तलकीन कर रहे हैं। हजरत सैयदा शहरबानो और रबाब ने कहा, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यास ने इनको बेहाल किया हुआ है। प्यास सकीना को भी लगती है मगर वो बोलती नहीं। ये 6 माह का बच्चा असगर तड़पता है तो इससे आवाज नहीं निकल पाती। हजरत अब्बास जोश में आए, अफसोस हमारे होते हुए ये बच्चे पानी की एक एक बूंद को तरसे। मैं जाता हूं, पानी लाता हूं। आपने फरमाया मुझे उम्मीद तो नहीं इन जालिमों से, लेकिन तुम कोशिश कर देखो। मशकीजा कंधे पे चढ़ाया, तलवार हाथ में ली, सवार हुए, बजाय मैदान की तरफ जाने के नहरे फरात की तरफ चले। अमर बिन साद चिल्लाया, खबरदार ये पानी ना लेने पाए। हजरत अली के बेटे ने जब तलवार निकाली, कोई सामने टिकने वाला नहीं था। आप नहर में पहुंच गए, चुल्लू भर के, लिखा है पीने लगे। अंदर से कहीं आवाज आई होगी, तुझे अपनी प्यास बुझाने नहीं, तुझे बच्चों की प्यास बुझाने भेजा। पानी लौटा दिया, मशकीजा भरा, बाहर निकले तो सामने वो लोग घेरा बना चुके थे। अमर बिन साद कह रहा था, देखो ये पानी खैमों में ना पहुंचने पाए। फरमाया हमारे तो 2-3 रह गए हैं, अब हम पानी पी के भी तुम्हारा क्या मुकाबला करेंगे, छोटे छोटे बच्चे। उन्होंने कहा हम नहीं ले जाने देंगे। फरमाया फिर तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। आपने तलवार निकाली, किसी की जुर्रत नहीं कि आपके सामने ठहरे। जानते हैं ये अली का बहादुर फर्जंद है। एक जालिम ने पीछे से आकर वार किया, आपके कंधे पे तलवार चलाई, बाजू कटा, मशकीजा गिरने लगा, आपने बाएं कंधे पे चढ़ा लिया, एक हाथ कट चुका है। इसी पे मशकीजा, उसी में आपने तलवार, उसी से सवारी की मुहार पकड़ी हुई है। उन्होंने देखा इनकी आधी कुव्वत जा चुकी है, दूसरा वार करके दूसरा बाजू भी काट दिया। मशकीजा गिरने लगा, आपने दांतों में थाम लिया। अब हाथ नहीं है, किससे तलवार पकड़े, किससे मुहार थामे। उन्होंने घेरा तंग कर दिया। एक जालिम ने तीर चलाया जो मशकीजे में आकर लगा, उससे मशकीजा फट गया, पानी बिखर गया। आपने अपने दांतों की गिरफ्त ढीली कर दी और कहा, ए अली असगर, अपने चचा को माफ कर देना, मैं तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सका। सकीना बेटी, अपने चचा को माफ कर देना। जालिमों ने आपके जिस्म के टुकड़े करने शुरू कर दिए। नागाह सदाई के आओ मेरे आका, आखिर हुआ अब्बास उठाओ मेरे आका। सर काटती है फौज बचाओ मेरे आका। आओ मुझे सीने से लगाओ मेरे आका। सुनकर ये सदा शाह पुकारे कई बारी, हम शक्ल नबी तोड़ो कमर टूटी हमारी। फरमाया इनका सारा ज़ाहरी ऐलान, अब मेरी कमर टूट गई, मेरा झंडा उठाने वाला मेरा भाई भी मेरा साथ छोड़ गया। चिल्लाए गिर के लाश पर शब्बीर नामदार, भाई तुम्हारी नरगिसी आंखों पे मैं निसार। इस नरगे में भी था तुम्हें भाई का इंतजार। आंखें फिरा के ढूंढते हो मुझको बार बार,
شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں۔ بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو۔ اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو۔ ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں درا رہا اور دم نکل گیا۔ حضرت عباس کا جسم اتنے ٹکڑے ہو چکا تھا، امام سے اٹھایا نہ گیا، وہیں رہنے دیا۔ روتے ہوئے آئے تو دیکھا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا ہے، بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی آپ پر اپنی جان قربان کروں گا۔ امام حسن سر سے لے کر سینے تک، امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی پاک کا نقشہ تھے۔ امام کا یہ 18 سال کا بیٹا علی اکبر ہو بہو نبی کی تصویر تھا۔ فرمایا بیٹا تمہیں دیکھتا ہوں نانا جان کی شبیہ نظر آ جاتی ہے، میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں گا، کن آنکھوں سے تمہارے جسم میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ تم نہ جاؤ، مجھے جانے دو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں قاسم بھائی چلے گئے، جہاں محمد و اون چلے گئے، جہاں چچا عباس چلے گئے۔ مجھے قیدی بنا کر دشمنوں کے حوالے نہ کیجئے، اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا کر رخصت کیجئے۔ اور مجھے اماں جان اجازت نہیں دے رہی، ان سے بھی اجازت دلوا دیجئے۔ اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو۔ بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے مرنے کی دلا دو۔ کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ امام بیٹے کو دیکھ کے فرماتے بیٹا کس بات کی اجازت دوں؟ امام نے چونکہ یہ طے کر لیا تھا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنا ہے، جوان بیٹے کو بھی چوما، میدان کی طرف رخصت کیا۔ داغ اولاد نہیں آہ اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گوایا جاتا۔ درد وہ ہے کہ زباں پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا۔ داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو، نوجوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو۔ کون جا رہا ہے؟ اقتدار کے لیے ایسے جوان بیٹے قربان کیے جاتے؟ نہیں، امام کے پیش نظر صرف دین تقوی تھا۔ میدان میں گئے، خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان۔ بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان، شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویران۔ یارن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان، کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا۔ ایک شور اٹھا صلی اللہ صلی اللہ کا۔ یہ شعر آپ سمجھے نہیں ہوں گے، شاعر
اپنے انداز میں کہتا ہے کیونکہ ان کی شکل ہو بہو حضور کی تصویر تھی. جب یہ گئے تو صلی اللہ کا شور، کیا مطلب لوگ سمجھے حضور آ گئے ہیں. وہ یہ منظر پیش کر رہا ہے. آپ گئے میدان میں، فرما انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی. میرا نام علی اکبر، میرے والد کا نام سیدنا حسین، میرے دادا کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہم. ہم ہی نبی پاک کے گھر والے اور ان سے سب سے زیادہ قریب ہیں. مجھے پہچانو. میری چمک، میری رنگت، میری صورت تمہیں کچھ بتا نہیں رہی؟ تم میرے بھائی قاسم کا جوہر دیکھ چکے ہو. ہے کوئی تنہا میرا مقابلہ کرنے والا؟ عمر بن سعد نے کہا جو اس نوجوان کو قتل کرے گا میں اس کو موصل کی حکومت دلا دوں گا، موصل کا گورنر بنوا دوں گا. طارق بن شیس ایک جنگجو پہلوان تھا، ماہر. وہ آگے بڑھا، میں مقابلہ کروں گا اس کا، یاد رکھنا موصل کا تخت میرا. یہ آگے بڑھا تو عمر بن سعد کہنے لگا ذرا جا تو صحیح، تجھے نہیں پتا تجھے تخت ملے گا یا تختہ، تو کس کے سامنے جا رہا ہے تجھے اندازہ نہیں ہے. یہ آیا، وار کیا. امام نے پھرتی سے اپنے آپ کو اس کے وار سے بچایا. تلوار گھماتے ہوئے حضرت علی اکبر نے کہا او طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں. یہ کہہ کے اس کے سر پہ وار کیا، اس کو دو ٹکڑے کر دیا. اس کے دو بیٹے عمر بن طالق، طلحہ بن طارق، انہوں نے دیکھا ہمارے باپ کو اس نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا. وہ دونوں حملہ آور ہوئے. حضرت علی اکبر نے ان دونوں کو بھی واصل بجہنم کر دیا. سواری کو پھیرا. امام دیکھ رہے ہیں بیٹا واپس آ رہا ہے. کیوں آئے ہو بیٹا؟ جو جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا، تم واپس آ گئے ہو. عرض کی العطش، العطش. ابا جان مجھے پیاس نے بہت ستایا، میں نے ان کے 3 بڑے بہادروں کو مارا ہے، مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں گا. فرمایا بیٹا تجھے کہاں سے پانی پلاؤں، کہاں سے تیری پیاس بجھاؤں، مگر تو آیا ہے، آس امید لے کر آیا ہے. سواری سے اترو، میرے پاس آؤ. جب میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیاسا ہو جاتا تھا، حضور میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا ان کی زبان کو چوسا ہے. آج تو پیاسا ہو گیا ہے، قریب آ، تیرا بوڑھا باپ اپنی زبان تیرے منہ میں ڈال دیتا. حضرت علی اکبر کو اس وقت اس لعاب کی برکت لینی تھی. وہ پھر سوار ہوئے. امام نے پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روپوش ہوتا ہوا دیکھا. حضرت علی اکبر گئے. کوئی اور ہے موصل کا تخت لینے والا؟ عمر بن سعد نے کہا اس نے ہمارے 3 بہادروں کو مارا، اب اسے نہ چھوڑو، پکڑ لو. وہی یلغار، ہر طرف سے تیروں کا می برسا دیا گیا. ایک ظالم نے نیزہ چبو کے آپ کو اٹھا کر گرانا چاہا. آپ نے کہا ادرکنی یا ابتا، ادرکنی یا ابتا، میرے بابا مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو. نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر. کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر. پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے. آگے بڑھے. فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ،
اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ آگے بڑھے تو بیٹا تڑپ رہا تھا، امام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، فرمایا بیٹا باپ کو بلایا تھا تو انتظار تو کیا ہوتا۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، ابا جان کے چہرے کو دیکھا، کہا بس یہی تمنا تھی، جب جسم سے روح نکلے آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ باپ کی گود میں بیٹے نے دم توڑ دیا۔ سنو، باپ کے سامنے ظالموں نے سر کو جسم سے جدا کیا، کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا امام نے؟ یزیدی لشکر کا بیان ہے، ہم نے دیکھا امام نے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا تو حالت کیا تھی؟ علی اکبر کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا، جوان بیٹے کی ٹانگیں گھسٹ رہی تھی زمین پر۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سلام ان پر۔ جی تو میرا چاہتا ہے میں کہوں حضرت خلیل اللہ سے، ذرا کربلا آئیے، آپ بڑی شان والے نبی ہیں، ذرا اس قربانی کو بھی دیکھیے۔ آپ نے بیٹے کی قربانی دی تھی، وہ 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، غریب الوطنی نہیں تھی، اس کے سامنے دشمنوں کے اتنے خیمے نہیں تھے، صبح خیمے بھرے ہوئے اب خالی ہو چکے، عورتیں دشمن کے رحم و کرم پر۔ مگر دیکھ لیجئے، آپ تو نبی ہیں بڑی شان والے، یہ حبیب اللہ کا بیٹا کیسے قربانی پیش کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام نے جوان بیٹے کا لاشا خیموں کے پاس لا کے رکھا۔ ماں کہہ رہی تھی، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سروے سہی قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ امام سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ سیدہ شہر بانو نے کہا، میرے سر کے تاج سنیں، بھائی عباس پانی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہ 6 ماہ کا علی اصغر، میں سمجھتی ہوں ان ظالموں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اس کو گود میں لے لو، ان کے سامنے لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے، کوئی اس کو پانی پلا دے۔ اس بچے کی جو حالت ہے، اگر اس کا دم نکل گیا ساتھ میرا بھی نکل جائے گا۔ امام نے بیٹے کو لے لیا، 6 ماہ کا بیٹا، میدان کی طرف گئے۔ ظالم سمجھ رہے ہیں امام کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، کوئی چیز لا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ امام آئے سامنے، یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ در نجف ہے، بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی۔ فرمایا میں نے شاید تمہارا کچھ بگاڑا ہو، یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا ہے، یہ پانی پی کے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کے تمہارے سامنے آ جائے۔ سنو،
عورتوں سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی. تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا. میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو, شاید تمہیں یہ خیال ہوگا میں پی لوں گا. اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں چند قطرے اتار دو. ہرملا بن کاہل, اس نے کمان پر تیر چڑھا کر نشانہ لیا ہوا تھا. امام کے اس بچے کا نشانہ لے کر اس نے تیر چلایا. تیر علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا. بچے نے ایک جھرجھری لی, اس کی روح پرواز کر گئی. امام نے تیر نکالا, خون نکلا تو آپ نے اپنی داڑھی پہ لگا لیا. آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم, اے اللہ یہ لوگ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں. ظالموں نے پیاس بجھائی مگر پانی سے نہیں, تیر مار کر. میرا دل کہتا ہے علی اصغر شدت پیاس میں نہیں شوق شہادت میں سرشار تھے. وہ اپنے معصوم خون سے تاریخ کے صفحات پر لکھنا چاہتے تھے میری معصومیت دیکھو, ان کا ظلم دیکھو. خیموں کے درمیان بیبیاں دیکھ رہی تھی بچہ تڑپ نہیں رہا, ٹھنڈا ہے, شاید کسی نے پانی پلا دیا ہو, مگر ان کے کلیجے منہ کو آ گئے جب دیکھا کہ ظالموں نے تیر مار کر پیاس بجھائی ہے. ماں کہہ رہی تھی اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا, بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں, امام علی مقام نے عورتوں کو صبر کی تلقین کی. معصوم علی اصغر کا لاشا علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا. امام عورتوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے خیموں میں لے گئے. حضرت امام زین العابدین نام علی اوسط بیمار ہو گئے تھے, لرزتے ہوئے اٹھے. حضرت امام نے آگے بڑھ کے سنبھالا, بابا مجھے بھی اجازت دو, میں بھی جاؤں گا ان ظالموں سے لڑوں گا. آپ نے بیٹے کو تھام کر بستر پہ بٹھایا, فرمایا تجھے اجازت نہیں دوں گا, میرے نانا جان کا فرمان ہے میری اولاد قیامت تک رہے گی. اب تو ہی میرا ایک بیٹا ہے, تجھی سے میری اولاد کا سلسلہ چلے گا. بیٹا میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں, میرے بعد صبر کرنا, واویلا نہیں کرنا, بے صبری نہیں کرنا, شریعت پر عمل کرنا. نانا جان نے جن باتوں سے منع کیا ہے وہ ہرگز نہیں کرنی. حق کا ساتھ دینا ہے, باطل کا کبھی ساتھ نہیں دینا. اور سنو بیٹا, اپنی عورتوں کے ساتھ بطور محرم رہنا, اور ان کے جتنے بھی ظلم ہوں گے یزیدیوں کے اس پر صبر کرنا. جب کبھی تکلیفیں سہتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچو, سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا, نانا کو میرا سلام کہنا, کہنا نانا تیرے بیٹے نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. آنکھوں دیکھا حال سنانا, کہنا نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا پانی بند کیا, تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا کیا, سب آنکھوں دیکھا حال سنانا. آپ نے اپنے سر انور سے اپنی دستار اتار کر بیٹے کے سر پر رکھی. یہ خلافت و اجازت باطنی طور پر تھی. ان کو بستر پر لٹا کر آپ اپنے خیمے میں آئے, اپنا سامان کھولا. آپ کے پاس اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار, امامہ شریف پگڑی, اس کو نکال کر اپنے سر پر باندھا. اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا بیلٹ اپنی کمر پر باندھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار جو حضور نے حضرت علی کو دی تھی آپ کے پاس تھی, اس کو ہاتھ میں لیا. یہ عاشقوں کا امام, یہ شہیدوں کا سردار, سب کچھ راہ حق میں لٹا کر اب اپنی قربانی پیش کرنے کو تیار ہے. تیار ہو کر عورتوں کے خیمے میں آئے. زینب بہن تم کو میرا سلام,
बानो और रबाब तुमको सलाम, औरतें रोने लग गई। फरमाया नहीं, सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह को सौंपा तुम्हें ऐ ज़ैनब कुलसूम। लग जाओ गले, तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम। अब जाते ही खंजर से कटेगा मेरा हल्कूम। है सब्र का अम्मा के तरीका तुम्हें मालूम। मजबूर है, नाचार है, मर्जी ये खुदा से। भाई नहीं जी उठने का फरियादो बुका से। जिस वक्त मुझे ज़ब्ह करे लश्कर नारी, रोना ना सुनो आए ना आवाज तुम्हारी। बेसब्रों का शेवा है बहुत गिरिया ओजारी। करते हैं जो सब्र उनकी खुदा करता है यारी। हो लाख सितम रखियो नजर अपनी खुदा पर। इस जुल्म का इंसाफ है अब रोज़े जज़ा पर। सुनो, सब्र करना, मातम ना करना, राने ना पीटना, बाल ना बखेरना, चिल्लाना नहीं, सब्र करना है। तुमने उसी मां का दूध पिया हुआ है जिस मां का दूध मैंने पिया है। तुम्हें उनका तरीका मालूम है, सब्र करना। सैयदा ज़ैनब कह रही थी, भैया नाना जान गए, सब्र किया। सैयदा फातिमा अम्मा जान गई, सब्र किया। बाबा अली गए, सब्र किया। भाई हसन गए, सब्र किया। आज सुबह से भी तो सब्र ही कर रहे। आपने फरमाया, मेरी बहन तुम्हें क्या हो गया? अपनी जबान पर कलिमा शिकायत ना लाओ। कुछ लोग कहते हैं अगर हजरत इमाम हक पर थे, अल्लाह ने उनकी मदद क्यों नहीं की? बारिश हो जाती, वो चश्मा ठोकर मारते, चश्मे निकल आते। अगर वो मोमिन थे, सच्चे थे, तो मदद क्यों नहीं हुई? तुम्हारी सोच इतनी है, वो भाग जाते, को पानी मिल जाता, बच जाते। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद कैसे जाहिर होगी? तकलीफ में वो तुम्हें साबित कदमी अता करेगा। ये साबित कदमी ऐसी हालत में तो दिल फेल हो जाते हैं। उन सब का ये सब्र अल्लाह की मदद नहीं था तो और क्या था? इमाम बहन को तलकीन कर रहे थे। आपकी प्यारी बेटी हजरत सकीना आपसे आकर लिपट गई। बाबा मैं पानी नहीं मांगूंगी, बाबा आप ना जाओ, आप चले गए तो मैं बाबा कह के किसको पुकारूंगी? मेरे सर पर शफकत से हाथ कौन रखेगा? आपने बेटी को गोद में उठाया, चूमा, सीने से लगाया, फरमाया ज़ैनब ये मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, ये जिस घर में बैठी हो मुझे वो घर भी अच्छा लगता, इसको रोने ना देना, मेरे बाद इसको यतीमी का एहसास ना होने देना। सैयदा ज़ैनब कह रही थी आज सिर्फ सकीना ही नहीं, हम सब यतीम हो गए, हमारा भरा हुआ घर खाली हो गया। फरमाया बहन सब्र करो। आप सब्र की तलकीन करते हुए चले। कहकर ये सुखन शाह चले खैमे के बाहर। उस वक्त बपा हो गया हंगामाए मैशर। चिल्ला के कोई कहती थी हाय हाय मेरे सरवर। कहती थी कोई अब नहीं आएंगे बिरादर। बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना। रोती हुई पीछे चली आती थी सकीना।
चिल्लाती थी कुर्बान हो बेटी चले आओ, मर जाऊंगी बाबा मुझे तुम छोड़ न जाओ, सदके गई नन्ना सा मेरा दिल न दुखाओ, बेताब हूं मुड़कर मुझे सूरत तो दिखाओ। शाह कहते थे मां पास रहो, निकलो ना तुम घर से, अब हश्र में होवेगी मुलाकात पिदर से। इमाम बाहर आए, जब भी कोई जाता था आप रुखसत करते थे, सवारी पर बिठाते थे। अब आपकी बारी आई है, कोई रुखसत करने वाला नहीं। सैयदा ज़ैनब चादर ओढ़ के आई, बहने भाइयों को सवार कराया करती है। सैयदा ज़ैनब का मुकद्दर देखो, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार को सवार करा रही है। इमाम चले, सैयदा ज़ैनब कह रही थी, ए अहले जहां आज के दिन कर लो ज़ियारत, दुनिया से मोहम्मद के नवासे की है रहलत, ये शक्ल ना आएगी नजर फिर किसी सूरत, समझो पिसरे फातिमा ज़हरा को गनीमत, ढूंढोगे तो शब्बीर सा आका न मिलेगा, फिर तुमको मोहम्मद का नवासा न मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम पाक यजीदी लश्कर के सामने बातिल की तारीकियों में हक़ व सदाकत का आफताब बनकर चमके। आपने अपना तारुफ करवाया। अरबी अशार भी हैं, फारसी भी हैं, लोगों ने उर्दू तर्जमा भी किया। बूदाम इब्ने अली अज आले हाशिम बावकार, ई कदर काफीस्त मारा एतबारो इफ्तिखार, जद्दे मन बाशद रसूलुल्लाह महबूबे खुदा, बरसरे फर्शे जमी हस्तम चरागे किरदिगार, जद्दे मन बाशद रसूलुल्लाह महबूबे खुदा, बरसरे फर्शे जमी हस्तम चरागे किरदिगार, मादेरम ज़हरास्त बिनते मुस्तफ़ाओ अम्मे मन, जाफरे तैयार मुल्के मकरमतरा ताजेदार, दरमयाने माँ किताबुल्लाह नाजिल बूदास, जिक्र हक्को वहियो रुश्दो खैर जुमला यादगार। सुनो, कल ये ना कहना किसी ने बताया नहीं था मैं हुसैन हूं। अब और कोई नहीं है पीछे तलवार उठा के आने वाला। मैं हजरत अली का फर्जंद हाशमी हूं, खानदान हाशमी से ताल्लुक रखने वाला। अरबो तुम खानदान पर बड़ा नाज करते हो, मेरा इतना तारुफ काफी। मगर सुनो, मैं तो बता दूं कि हाशमी हूं, इज्जत वाला हूं, इतनी बात बहुत। मगर सुनो, मेरे ही नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस जमीन पर अल्लाह के आखिरी नबी, जिनकी बदौलत ईमान इस्लाम मिला, मेरे ही मां का नाम फातिमा ज़हरा, जो जन्नत की औरतों की सरदार, मेरे ही चचा जाफर तैयार, जो फरिश्तों के साथ इज्जत के साथ परवास करते। हमारे घर में कुरान उतरा, जिब्रील अमीन आते थे, हमारे घर से लोगों को सब कुछ मिला। आज भी खतीब जब खुतबा पढ़ता है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के बाद हमारा जिक्र करता है। तुम कल को ये नहीं कहोगे कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं था। अपने नबी का घर उजाड़ने वालों, आओ अपनी मुराद को पूरा करो, मेरे खून से अपनी प्यास बुझाओ। इब्ने साद ने लोगों को कहा, जाओ। वो डर रहे जाने से। क्यों? हम ही तो मिलने गए थे, हम ही तो बुलाने गए थे, कैसे जाए? नागाह इब्ने साद ने लश्कर को दी निदा, कैसे जरी हो, कुछ भी है यारो तुम्हें हया? नरगे में लो हुसैन को अब देखते हो क्या?
ایک بار ہر طرف سے پڑے ہر بے قضا، دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو معاذ اللہ۔ اس نے یہ ابھارا، لوگوں کو جوش دلایا، یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار، پہلو میں آئے تان کو نیزوں کو نیزے دار، سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار، پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000، پیدل سوار گرد سب اس آن ہو گئے، بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے۔ امام کے مقابلے پر چاروں طرف سے، ایک طرف سے تیروں والے، دوسری طرف سے نیزوں والے، تیسری طرف سے پتھر والے، چوتھی طرف سے تلواروں والے، امام نے اپنی تلوار کو نکالا، ایک نظر دیکھا، تلوار نے زبان حال سے کہا آقا بس اشارے کی دیر ہے، وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدر میں دکھا چکی ہوں۔ آج وہی تلوار سیدنا امام حسین کے ہاتھ میں تھی، جب انہوں نے حملہ کیا تو آپ نے جوابی حملہ کر دیا۔ آپ کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے دوڑتے، آپ اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں چاروں طرف سے۔ ابن سعد نے پہلوں کو پیچھے کیا، تازہ دم لوگوں کو آگے کیا، ایک تیر آپ کے سینے میں آ کر لگا، ضرور اس کی نوک دل میں چبھی ہوگی، بدن پر ایک لرزہ طاری ہوا، آپ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو سامنے تلواریں نہیں تھیں، نیزے بھالے نہیں تھے، حضور کھڑے ہوئے تھے۔ نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بیٹا کب تک لڑو گے، کب تک مقابلہ کرو گے، تمہارے اس سجدے کا وقت آ گیا ہے جس پر عبادت بھی ناز کرے گی۔ امام ان جلووں میں گم تھے، شہید بوقت شہادت جو جلوے کرتا ہے، ادھر ظالموں نے گھیرا تنگ کر دیا، جسم میں نیزے پیوست کر دیے، وہ سمجھ رہے تھے اب یہ لڑنے کے قابل نہیں، انہوں نے نیزوں پر اچھال کر گرانا چاہا، سلام اس گرنے والے کو، وہ تو سواری سے نیچے آ رہے مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے۔ امام نیچے آئے، شمر لعین آپ کے قریب آ کر اس نے آپ پر جو گستاخی کی میں وہ بھی ذکر نہیں کر رہا، فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے۔ میرے نانا جان فرماتے تھے میں ایک ابلق داغ والے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ اے شمر آج جمعہ ہے، میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ نہیں ہے، میں نے ابھی ظہر پڑھنی ہے، ابھی میرا سر جسم سے جدا نہ کرنا جب تک میں اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکا لوں۔ 121 تیر امام کے جسم میں پیوست تھے، کتنے؟ 121 تیر جسم میں پیوست تھے، اسی حالت میں آپ نے پیشانی زمین سے لگا دی۔ کربلا میں پانی بند ہو گیا تو تیمم بھی کیے تھے، آج تو اپنے خون سے وضو کر لیا تھا۔ امام سجدہ کر رہے ہیں، چشم فلک نے آسمان نے ایسا سجدہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں جھکا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام اللہ کی یاد میں تھے اور کیا فرما رہے تھے؟ مولا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، غیر کے آگے نہیں جھکا۔ تاریخ طبری میں ہے آپ کی گردن پر 14 وار کیے گئے کاٹنے کے لیے۔ کس گردن کو کاٹ رہے ہیں؟ جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، شاید اسی لیے چومتے تھے کہ اس گردن نے راہ خدا میں قربان ہونا۔
ظالموں نے آپ کے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا، آپ کا گھوڑا وحشی ہو گیا، وائلڈ، اس نے قاتلوں پر حملہ کر دیا، آپ کے خون سے منہ رنگین کیا، خیموں کی طرف جانے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا اس کو جانے نہ دینا، اس نے 17 آدمیوں کو کچلا اور چلا گیا۔ خیموں کے باہر جا کے چلانے لگا۔ سیدہ زینب حضرت سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی، فرمایا بیٹی اٹھو، شاید تمہارے بابا آئے ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی، ان کا گھوڑا چلا رہا ہے۔ سیدہ آئی تو دیکھا گھوڑے کی زین خالی تھی، گھوڑے کا منہ خون میں تربتر تھا۔ مدینے کی طرف منہ کیا، فرمایا یا محمدہ ھذا حسین بالعراء مقطع الاعضاء، حضور آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، حضور اس کا جسم کٹا پٹا یہاں ہے، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، یہ ثبوت ہے البدایہ والنہایہ میں موجود۔ سیدہ زینب نے کہا بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا، میں بھیا کی خبر لے آؤں۔ القصہ گرتی پڑتی گئیں فوج کے قرین، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبی، گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ کی، چلائیں راہ دو مجھے اے دشمنان دین، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ ظالموں ہٹو، مجھے اپنے بھائی کو دیکھ لینے دو۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، بہن نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا، زلفوں سے ایک ظالم نے امام کا سر پکڑا ہوا۔ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یا بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، ناگا بہن کو آیا نظر لاش امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے، سر تو تھا نہیں، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، آئے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ ادھر حضرت سکینہ روتی بھی آئی، بوپی ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، سیدہ سکینہ کو تھپڑ مارے جا رہے، عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہے، ان کا زیور چھینا جا رہا ہے۔ فرمایا بیٹی میں کس کس کو سنبھالوں؟ ظالموں نے اسی پر بس نہیں کی، امام کے کپڑے اتار لیے، امام کے کپڑے اتارنے کے بعد آپ کو برہنہ کر کے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ یہ اتنی ذلت کیوں برداشت کی؟ کرسی کے لیے؟ انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے قربانی دی۔
امام کی شہادت کے وقت سورج کو گہن لگ گیا. تمام واقعات پڑھنے ہوں شام کربلا پڑھ لینا. آسمان فوراً سیاہ ہو گیا, تارے نظر آنے لگے دن کے وقت, پھر وہ سیاہی سرخی میں بدل گئی. 7 دن تک آسمان سے بصورت شبنم خون برسا. بیت المقدس تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا. 3 دن تک اندھیرا رہا. غیب سے رونے کی آوازیں آتی تھیں. یزیدیوں نے خوب باجے بجائے, ناچے, اپنے مردوں کو انہوں نے دفن کیا. امام اور آپ کے رفقا کے بے گور و کفن لاشیں اسی طرح رہنے دیے. خیمے جلا دیے گئے تھے. رسول زادیاں کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر بیٹھی ہے. کوئی معمولی توہین ہے؟ میری تمہاری ماں بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے برداشت کرو گے؟ کتنی توہین رسول زادیوں کی. سیدہ زینب ایک ایک کے پاس جاتی ہیں اپنے جذبات کا. بھائی کے پاس آئیں تو آنکھیں بند کرنی پڑی. چادر بھی نہیں ہے بھائی پہ ڈال دیں, مٹی سے جسم چھپایا. جو کہا شاعر کہتا ہے, سر میرے کوئی دوست نہ دیویں, اے میرے پیارے بھیا سر میرے کوئی دوست نہ دیویں, تے بہن تیری مجبور کتھوں لیاواں کفن میں تیرا, ایتھوں شہر مدینہ دور. وہ لوگ یزیدیوں نے امام کے قافلے کے اونٹ پکڑ لیے, اپنے کھانے کے لیے ان کو ذبح کیا. بجائے ان سے خون نکلنے کے چنگاریاں نکلی. یہ اونٹوں کے بارے میں کہ ان کو بھی اتنا صدمہ ہوا جب ان کا گوشت پکایا گیا, وہ اتنا کڑوا تھا کہ کوئی ایک لقمہ بھی نہ کھا سکا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, شاعر صوفی ہیں اور پنجابی ہیں, انہوں نے پنجابی میں اس کی ترجمانی کی ہے. جتنا آپ کو سمجھ آ جائے, میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں, اپنا درد بیان کرنے کے لیے. اٹھ بیٹھی زہرا دی جائی جدوں لوگ تمامی ستے, پھڑ تلوار سردار پر دیاں دی اتے پہرا دین دی وتے. یہاں شاعر نے تلوار کا ذکر کیا. ان کے پاس تلوار تو تھی نہیں, کوئی بھی ڈنڈا سمجھ لیں کوئی چیز. ایک برقع پوش نظر پیوس آوے گھوڑے اتے, اگے ناوی وے تو بندے رب دے, ایتھے ہیں شہزادے ستے. سیدہ رات کو دیکھتی ہیں ایک سوار آ رہا ہے, اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے. وہ سوار جب قریب آنے لگا, سیدہ زینب نے کہا آگے نہ آنا, یہاں شہزادے سو رہے ہیں. ایتھے باغ نبی دا اجڑیا ہویا, ایتھے لاشے ہیں شاہاں دے, متا قدم گھوڑے دا اتے لیاویں, ایتھے پیاسے ہیں دناں دے. آگے نہ آنا, یہاں کئی دنوں کے پیاسے یہ شہزادے, یہ بادشاہ ہے. آگے جو آ رہا تھا وہ کون تھا؟ سن آواز حیدر نے اگو ایک بول سنایا, میں تے تد غریب دا باپ ہاں بیٹی, تیرا پہرا ویکھن آیا.
سنے آواز حیدر نے اگوئے کچھ بول سنایا، میں تے تد غریب دا باپ ہاں بیٹی، تیرا پہرا ویکھن آیا۔ آنے والے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ سیدہ کیا کہتی ہیں؟ اودو کتھے سویں بابل اڑیا، جدوں شمر نے خنجر چلایا، اکبر دا ڈھنگ اکھیں ڈٹھا، میرا اصغر گیا تے رہایا۔ بابا جب وہ شمر خنجر چلا رہا تھا اس وقت آتے اپنا درد بیان کر رہی ہیں، میں کس طرح ترجمانی کروں؟ شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں بہنا، جس بہن نمانی دا ویر نہ کوئی، اس نے دنیا تو کی لینا۔ ہتھی پر پرا پتر پتیجے کوہا کہتے، پھر قید خانے ونج بہنا، صبر غلام عزیز زینب دا، کسے بھی درد مند نہیں سہنا۔ ان ظالموں نے ساری رات اپنے مزے میں گزاری، رسول زادیوں کو کوئی آرام نہ ملا۔ صبح ان کو باندھا جا رہا ہے، اونٹوں پہ بٹھایا جا رہا ہے ابن زیاد کے دربار میں لے جانے کے لیے۔ آگے تفصیل ہے ایک واقعات کی۔ ابن زیاد کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں، حضرت امام زین العابدین کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ کیا جرم ہے، کیا جرم ہے؟ وہ وہاں سے حضور کو پکارتے ہیں، ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم، بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم۔ اے چلنے والی ہوا چل کے جا، مدینے پہنچ، وہاں اللہ کے نبی آرام فرما ہے، ان کو میرا سلام پہنچا، اور ان سے بتاؤ کہ زین العابدین کو قیدی بنا لیا گیا۔ رسول زادیوں کے ساتھ یہ سلوک الامان والحفیظ امام پاک نے قربانی دی، بے مثال قربانی دی۔ کہنے والے نے خوب کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ ہے۔ اتنا کہنے سے تسلی نہیں ہوئی، نہیں نہیں شاہ نہیں، بادشاہ است حسین۔ وہ تو دوسروں کو شاہ بناتے ہیں۔ دین است حسین، حسین دین ہے، نہیں نہیں دین پناہ است حسین۔ دین کو ان کی ذات میں پناہ ملتی ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ پتا کیا چلا، سچ کیا ہوا؟ امام نے دین کی بنیاد کے لیے قربانی دی، وہ دین کی بنیاد پر قائم تھے، وہ لا الہ کی سر بلندی کے لیے قربانی دی تھی، اسی کے وہ مجاہد تھے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ دین کو بچا گئے، انہوں نے دین کی آبرو رکھ لی۔ آج اگر ہم چند گھڑیاں جاگ کر ان کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کر رہے ہیں، ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ پوری امت پر بہت بڑا احسان کر گئے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی یاد مناتے ہیں۔
ہم غم حسین نہیں مناتے، ہم یاد حسین مناتے ہیں۔ محبت ہے ہمیں، ہم ان کا ذکر سنتے سناتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ وہ ایصال ثواب اس لیے کہ ان کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ 10 محرم 61 ہجری کا وہ واقعہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے سنایا۔ بہت زیادہ اس کی تفصیل اس کے بعد کی ہے، پورا پڑھنا ہو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا پڑھنا، بڑی محنت کر کے لکھ کے گئے ہیں وہ۔ صبح 10 محرم جس کو توفیق ہو روزہ رکھے، گھر میں کھانا زیادہ بنانا، 1 ڈش بناتے ہو 2 بنا لینا، کیونکہ جو اس دن اپنے گھر والوں پر کھانا زیادہ بنائے پورا سال برکت رہتی ہے۔ ہو سکے تو کسی غریب کو بھی کھلانا، شربت پلاؤ، دودھ پلاؤ، لہیم کھچڑا بناتے ہو لوگ، یہ وہاں کی یادگار۔ کیونکہ قریہ غازریہ والے جب یہ لشکر چلا گیا وہ آئے تھے، انہوں نے امام پاک اور آپ کے رفقا کی قبریں بنائی تھی، تو انہوں نے ہی یہ کھانا کہ جس کے پاس، کسی کے پاس روٹی، کسی کے پاس آٹا، کسی کے پاس گوشت، سب مکس کر کے کھچڑا، تو اسی کی یہ یادگار ہے جس کو آپ حلیم کہتے ہیں، اصل لفظ لہیم ہے، تو یہ اسی کی یادگار یہ بنایا جائے۔ کھلائیں لوگوں کو، غریبوں کی مدد کریں، عبادت کریں، کالے کپڑے نہیں پہننے، ماتم نہیں کرنا، تعزیہ نہیں نکالنا، تعزیے کے ساتھ چلنا نہیں ہے، یہ تماشوں کا دن نہیں، یہ عبادت کا دن ہے۔ امام پاک نے تو آخری وقت میں بھی کہا سجدہ کر لینے دو، اور ہم نماز نہ پڑھیں تو محبت سچی ہوگی؟ سوچنا چاہیے۔ امام نے سچ کے لیے قربانی دی، کتنی بڑی قربانی دی، ان کی قربانی معمولی نہیں، اس کو یاد کریں۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، ان کے طریقے پر قائم رکھے۔ اب پہلے جیسی جسمانی ہمت تو نہیں، لیکن پھر بھی 2.5 گھنٹے سے زیادہ بیان کر گیا، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دعا کرو۔ اتنی بڑی قربانی کے موقع پر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ امن رکھو، عجیب بات ہے، وہ بھی مسلمانوں سے کہنا پڑتا ہے۔ غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئے، ہم نے آنکھیں نہیں کھولیں تو اس طرح ہمارا نقصان ہوتا رہے گا۔ ہماری عورتیں، ہمارے مرد کچھ شرعی کچھ غیر شرعی رسمیں یہ بجانے میں لگے ہوئے ہیں، بجا لانے میں۔ سنو، تقویٰ ہے اصل میں، شریعت ہے اصل میں، سنت ہے، امام کی محبت ہے تو ان کے موقف کو اپنایا جائے۔ آپ لہیم بھی بنائیں، شربت بھی پلائیں، مگر یہ مہندیاں، یہ جتنے تعزیے وغیرہ، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔